لوکیشن بھیج دوں آپ کو؟ چلیں میں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں اتمام اور اختتام کے نام سے، صفحہ نمبر 87 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقدمے کا اختتام ہم فتوحات مکیہ کے باب نمبر 85 پہ کرتے ہیں، جس میں شیخ نے ایک مناجاتی مکالمے کے ذریعے حجابات پر حائل حجابات کی بات کی ہے، اور شیخ فرماتے ہیں: اللہ تجھے اور مجھے توفیق دے یہ جان کہ وہ فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یہ اس روز اپنے رب سے محجوب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی نور و ظلمت کے 70 حجابات ہیں یا 70,000 حجابات ہیں، اگر وہ انہیں اٹھا دے تو اس کے چہرے کی پاکیزگیاں مخلوق کی نگاہ میں آئے ادراکات کو جلا دیں۔ غور کر کہ یہ حجاب کس قدر لطیف اور مخفی ہیں کہ اس پاک ذات نے ان حجابات کے ہوتے ہوئے بھی فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ حجابات اس عظیم قرب میں ہمیں اس کی دید سے روکتے ہیں، ہم تو ان حجابات کو بھی نہیں دیکھتے، بس یہ بھی ہم سے پوشیدہ ہیں۔ وہ متعال فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ ہم تم سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اچھا، یہ شیخ نے اس میں صرف یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی حجابات ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، اور قرآن میں بھی حدیث میں بھی تمام اس پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی ایسی آیات میں اپنا ذکر قرب کا ذکر کیا ہے کہ ان حجابات کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے کتنے قریب ہیں۔ تو اس میں وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اور دوسرا یہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس سے زیادہ تم زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر شیخ اب ایک مناجاتی قسم کا ایک مکالمہ کر رہے ہیں۔ تم سے زیادہ اس کے قریب سے مراد؟ تم سے زیادہ کسی بھی بندے کے قریب ہے نا، میں تیرے قریب ہوں تو اللہ میرے سے زیادہ تیرے قریب ہے۔ کوئی بھی مخلوق میں وہ سب زیادہ قریب ہے، باقی پھر بھی دور ہیں، آگے چاہے اس کے قریب کوئی بھی بیٹھا ہو۔ یعنی آپ جیسے ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم دونوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ ہاں، ہمارے نہیں، کسی ایک کے، ہاں پھر سب کے، بلکہ ایک کے، یعنی تمہارے جو ہے آپ کے جو ہے زیادہ قریب، اور میرے بھی اسی طرح، میرے ہاں وہ سب کے اسی طرح زیادہ قریب ہے۔ اچھا، شیخ اس میں کہتے ہیں ہم تجھے نہیں دیکھتے اور نہ ہی ہمیں یہ حجابات دکھائی دیتے ہیں، ہم حجابات کے حجاب تلے ہیں اور تو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ یہی قرب تو ہمارا تجھے نہ دیکھنے کی وجہ ہے۔ انسان تو خود کو پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتا، ہم تجھے کیسے دیکھیں جبکہ تو ہم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس ہر درجہ قرب بھی حجاب ہے جیسے کہ ہر درجہ دوری بھی حجاب ہے۔ یعنی یہ کہ ہم اپنے آپ کو بھی پورا نہیں دیکھ سکتے تو جو ہم سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہوگا ہم اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ یہ بس یہ ایک مناجاتی قسم کا مکالمہ۔ جتنا زیادہ قربت ہوگی اتنا زیادہ مطلب نظر نہیں آئے گا، جیسے آنکھ کے نزدیک اگر کوئی چیز جتنی نزدیک لے جائیں تو وہ چیز ہمیں اس طرح سے پراپر دکھائی نہیں دیتی۔ یہ بھی ہاں یہی ہے، مطلب یہ تو ویسے ظاہری مثال ہے، مثال میں دے رہا ہوں، لیکن شیخ نے یہ بتایا کہ جو قربت ہوتی ہے وہ بھی ایک حجاب بن جاتی ہے۔ مزید شیخ نے حیرت کا ذکر کیا ہے جو عقل کو لاحق ہوئی، حجابات کا ہونا بھی حد ہے اور حجابات کا نہ ہونا بھی حد ہے، لہٰذا عقل میں وہ حیرت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ایسی حیرت جو کمر توڑ دے، جو عقل کو سرگرداں کرے، وہ تیرا ہماری تعدیب کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا اور ہمارا یہ جاننا ہے علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور تیرا یہ کہنا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہیں وہ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4۔ پھر تو نے کہا کہ اگر تو ہمارے اور اپنے درمیان یہ حجابات اٹھائے جو چہرے کی پاکیزگیوں سے موصوف ہیں تو تیری نگاہ چہرے کی ان پاکیزگیوں کے ساتھ جس کا بھی ادراک کرے وہ جل جائے۔ نور سے ہی اس کائنات کا ظہور ہے۔ اس پیراگراف میں بس یہی بتایا وہ جو پہلے چل رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے قریب ہے، جہاں ہم ہیں وہاں ہی وہ ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ حجابات ہیں۔ اچھا جی، نور سے ہی اس کائنات کا ظہور ہے جو کہ اس کا وجود ہے، بس وہ معدوم کیسے کر سکتا ہے جس کی حقیقت ہی ایجاد کرنا ہے۔ اب شیخ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ عدیت اگر ظاہر ہوگی تو پھر تو نور ظاہر ہوگا، نور ظاہر ہوگا تو پھر نور تو ظاہر کرتا چیزوں کو، پھر وہ معدوم کس طرح کرے گا؟
تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نور سے ہی کائنات کا ظہور ہے جو کہ اس کا وجود ہے، پس وہ معدوم کیسے کر سکتا ہے جس کی حقیقت ہی ایجاد کرنا ہے، یہی تو مقام حیرت ہے۔ پھر ان دونوں اطراف سے تو نے خود کو محدود ہونے کا حکم لگایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہیں، ان دونوں اطراف سے تو نے خود کو محدود ہونے کا حکم لگایا اور ہم میں ایسی عقلی قوت رکھی جو غور و فکر کے بعد اس محدودیت کا انکار کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک تو نے یہ کہا کہ نور جو ہے وہ لامحدود ہے اور تو بھی لامحدود ہے، پھر تو نے یہ بھی کہا کہ تو حجابات کے پیچھے ہے، پھر تو نے یہ بھی کہا کہ تو بندے سے زیادہ قریب ہے، پھر تو نے بندے میں عقلی قوت بھی رکھی ہے جو اس سے کچھ سوچتا سمجھتا بھی ہے، اور عقلی قوت جس نتیجے پہ پہنچتی ہے وہ تو محدودیت۔ ویسے تو عقل کہتی ہے کہ اللہ محدود نہیں ہے، لیکن تو نے خود ایسی چیزیں بھی کہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو صرف حس اور عقل ہی ہے، حس سے تیرا ادراک نہیں اور عقل میں تو آتا نہیں، یہ محدود ہونا ہی تو ہے۔ اگر تو حجاب کے پیچھے ہے تو تو محدود ہے، اور اگر تو حجاب سے زیادہ ہمارے قریب ہے تو تو محدود ہے، اور اگر تو ہر چیز پر محیط ہے تو تب تو حد کی نفی کے قریب ہے۔ اے رب، تو نے ہمارے اور اپنے درمیان حائل ان حجابات کا ہمیں بتا کر خود کو حد میں محدود کیوں کیا؟ یہ شیخ نے ایک سوال کیا ہے۔ عقلی طور پہ اگر کوئی بندہ سوچے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ جی اگر حجابات میں ہے تو وہ اس کی قید میں ہے، حد لگائی ہوئی ہے، تو وہ پھر اگر حد میں ہے تو پھر اس نے ساری چیزوں کا احاطہ کس طرح کیا ہے؟ دیکھیں اگر حد میں حد لگائی بھی ہے، لیکن ساتھ دوسری طرف وہ بھی کہہ رہا ہے تمہاری شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تمہارے نہیں وہ بھی حد ہی ہے نا، نظر جو نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں حد تو اس سینس میں ہوتی ہے نا کہ میری آنکھ کے سامنے وہ چیز اگر ہو، وہ سامنے میرے پردہ پڑا ہو تو اس کے بیک پہ کوئی چیز ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ تو تمہارے شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، یعنی تم سے بھی تمہارے قریب زیادہ قریب ہے، تو پھر وہ اس کو اس وجہ سے دونوں طرف سے وہ کیسے جیسے وہ ایک قوالی میں بھی کہتے تھے سامنے پتہ نہیں چھپتے نہیں ہو سامنے آتے نہیں ہو تم، وہ والی کی یعنی جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم، حیران ہو کہ میری عقل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہان میں سماتے نہیں ہو تم۔ وہ اسی تناظر میں ہی اس نے کہا ہوگا، بیچارے کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا کہ پردے میں بھی ہے، اسی عقل کے بارے میں کہا نا کہ عقل کی بات ہے نا، عقل تو اسی طرح سوچے گی، اسی طرح سوچے گی، عقل کی حد اتنی ہے نا، عقل تو اپنی حد کے مطابق ہی سوچے گی، کہے گی کہ جی ٹھیک ہے محدود ہے کہ نہیں ہے، ویسے جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ السلام تو پڑھنے بندی سہیب خان صاحب کے السلام آ گئے، ہاں ان کا جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام جی سہیب صاحب، ٹھیک ہے محدود ہے کہ نہیں ہے۔ اور بابا مرشد نے بھی کیا ہے، وہ بھی وعلیکم السلام۔ اور کون ہے؟ عباسی امپائر، عباسی امپائر صاحب ہیں جی، وعلیکم السلام جی۔ اچھا یہ عباسی امپائر وہ لاہور والے ہیں، ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا، ان کی ایک دفعہ کال آئی تھی۔ چلیں جی، عقول حیران ہے جبکہ حق عقول سے ہی مخاطب ہے، اسی نے متضاد دلائل رکھے، پس ایک دلیل جو ثابت کرتی ہے دوسرا اس کا رد کرتی ہے۔ ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو سارا تو نے عقل ہمیں دی اور ہمیں اس طرح سے ہم تجھے محدود سمجھیں، تو یہ تیرا آزمانہ ہے، اس سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو یہ ہمارا دوست ہے، پر ہم پر رحم کر اور ہمیں بخش دے۔ اس سے بڑھ کر کیا مغفرت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہماری ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ یہ تیرا آزمانہ ہی ہے کہ تو اپنے بندوں کو دلائل سے آزماتا ہے، لیکن کوئی دلیل تجھ تک نہیں پہنچتی۔ دلیل تو صرف اپنے وضع کرنے والے کا ہونا بتاتی ہے، اپنے واضح کی حقیقت تک نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح چھان پھڑک کر لینے کے بعد، تیرے قدیم کلام کو پڑھ لینے کے بعد، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تو ہی حجابات کا عین ہے، اسی لیے تو یہ حجابات بھی ہم سے محجوب ہیں۔ یہ نور اور ظلمت ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے، اور یہ وہی تو ہے جس کا نام تو نے ہمارے لیے ظاہر اور باطن رکھا۔ تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسم اللہ کو ڈھال بنائیں۔ اگر اسم اللہ حجاب کا عین نہ ہوتا کہ اس پر اسم الظاہر سے نوری اور اسم الباطن ظلمی حجابات ہیں تو ہم مشرک ہوتے، چونکہ یہ ثابت ہے کہ ہم موحد ہیں، لہٰذا یہ بھی ثابت ہوا کہ تو ہی عین حجاب ہے۔ اچھا یہاں پر شیخ کہہ رہی ہیں کہ جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ حجابات کدھر سے ہیں اور کس طرح سے ہیں، تو اس سے پھر ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہی حجابات کا عین ہے، اس وجہ سے ہمیں حجابات بھی نظر نہیں آتے۔ اگر وہ حجابات کے علاوہ ہوتا
یا وہ حجابات علیحدہ ہوتے وہ علیحدہ ہوتا تو پھر کم سے کم ہمیں حجابات تو نظر آتے. جیسے یہ دیوار نظر آتی ہے جب بنا دیوار سے پار ہو دیوار تو نظر آتی ہے نا. تو یہاں پر وہ شیخ نے کہا کہ تو ہی حجابات ہے. وہی تو ہے جس کا نام تو نے ہمارے لیے ظاہر اور باطن رکھا. ٹھیک ہے جی. اسم اللہ حجاب کا عین نہ ہوتا ہے کہ اس پر اسم ظاہر سے نوری اور اسم الباطن ظلمی حجابات ہیں تو ہم مشرک ہوتے ہیں. اس کا حاشیہ اگر ہم حجابات کو غیر اللہ قرار دیتے ہیں تو شرک کرتے ہیں کیونکہ ہم دوئی کی بات کرتے ہیں. چونکہ ہم موحد ہیں تو یہی بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ حجابات کا عین ہے. یعنی کہ شرک اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حجابات علیحدہ سے چیزیں ہیں اور حق تعالیٰ علیحدہ سے چیزیں پھر دو چیزیں ہوگی نا. تو ذوات الوجود میں تو ایک ہی چیز ہے پھر ساری جو بھی ہے وجود تو ایک ہی ہے. تو اگر پھر حجابات کو بھی اسی کا ہی وجود حاصل ہے تو اس وجہ سے پھر اس سینس میں شیخ نے کہا کہ ہم مشرک نہیں ہیں اور ثابت ہے کہ ہم موحد ہیں. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حجاب بھی تیرے سے ہی ہیں. آگے فرماتے ہیں مقدمہ جاری ہے. صاحب خان صاحب ابھی آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں ہم تیری وجہ سے ہی تجھ سے محجوب ہیں اور تو اپنے ظہور کے باعث ہم سے پوشیدہ ہے. لیکن تو جانا نہیں جاتا کہ ہم تجھے تیرے نام سے پکاریں جیسے کہ ہم بادشاہ کو اس کے نام اور اس کی صفت سے پکارتے ہیں. حالانکہ وہ ہمارے ساتھ اس نام اور اس صفت سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات سے ظاہر ہوتا ہے. وہ ہم سے بات کرتا ہے اور ہم اس سے بات کرتے ہیں. یہاں پر وہی اسماء اور ذات والی بات آ گئی. نہیں کہتے بادشاہ تو سامنے ہوتا ہے لیکن اس کو بھی لوگ بادشاہ سلامت کہتے ہیں. بادشاہ تو اس کا نام نہیں ہے. مطلب اصل حقیقت تو کچھ اور ہے نا اس کی. بادشاہ تو ایک اس کو صرف علامتی یا دیا گیا پکارنے کے لیے. ہاں پکارنے کے لیے کہا گیا نا. پکارنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جی حالانکہ ہم تو بادشاہ کو بھی بادشاہ کے نام سے بادشاہ کا نام وہ تو نہیں ہے. حالانکہ بادشاہ کا نام بادشاہ نہیں ہے اور بادشاہ کی حقیقت بھی بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ تو کچھ اور چیز ہے. وہ کہتے ہیں بادشاہ ہے تو ظاہر سامنے نظر بھی آ رہا ہے لیکن ہم اس کو اس کے نام اصل حقیقت سے نہیں. ہم تو ایسے بادشاہ کو کہہ اچھا جی. ہم اس نام سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات سے ظاہر ہوتا ہے. وہ ہم سے بات بھی کرتا ہے ہم بھی اس سے بات کرتے ہیں بادشاہ سے. وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں. وہ ہمیں جانتا ہے لیکن ہم اسے نہیں جانتے. اچھا یا یہ نہیں جانتے نا. نہیں وہ اس پر کہہ رہے ہیں ایز اے بادشاہ جانتے ہیں لیکن اس کو یہ نہیں جانتے کہ اس کا نام کیا ہے وہ کون ہے وہ کیسا ہے. اب بادشاہ تو ظاہر طور پہ نظر آ رہا ہے نا. وہ جی شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ آ جائے عام بندے کے روپ میں اور تیرے ساتھ بیٹھے کے بات کرے تو تجھے یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بادشاہ ہے. نہیں مجھے نہیں پتا چلے گا. یہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے پاس وہ ہم سے بات بھی کر رہا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے. یہ اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ اس کی صفات سلبی ہیں ثبوتی نہیں. اگر یہ ثبوتی ہوتی یعنی کہ بادشاہ کی صفات سلبی ہیں. سلبی سے مراد ہے کہ وہ جو بادشاہ آتا ہے نا وہ اس کے اندر ذاتی صفت تو نہیں ہے نا. مطلب وہ انسان تو بادشاہ نہیں ہے نا. وہ جب اس کو بادشاہت ملتی ہے بادشاہت جب ملتی ہے تب بادشاہ بنتا ہے. وہ تو کوئی بھی مان سکتا ہے. پھر کوئی کسی بندے کو بھی اس منصب کے اوپر بٹھا دیا جائے وہ منصب ہی سمجھ لینا. وہ منصب ہی ہے. یہ کچھ دوست آئے ہیں سعید شاہ صاحب ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں. ماجد ملک صاحب ہیں میرے پرانے دوست ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ لاہور سے ہیں سکھ بانٹو ان کا نام وکیل الدین ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں. چلیں جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی یہ اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ اس کی صفات سلبی ہیں ثبوتی نہیں. یعنی کہ بادشاہ کی صفات سلبی ہیں ثبوتی. ثبوتی وہ ہوتی ہے کہ جو اس کی ذاتی ہو ذاتی نہیں ہے. اگر اس کی صفات ثبوتی ہوتی تو یہ اس کی ذات کا عین ہوتی اور ہم اسے دیکھتے ہی جان جاتے کہ یہ بادشاہ ہے. دیکھنے میں تو بندہ ہی ہے. دیکھنے میں تو انسان ہی لگ رہا ہے. ہاں اس سے پتہ چلا کہ وہ جو بادشاہ اسے اصل ہے وہ تو کوئی ایک اور چیز اصل ہے نا جو اس کی ذات کا عین نہیں ہے. اگر اس کی صفات ٹھیک ہے اور ہم محض دیکھنے ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ ایسے نہیں. یہ معاملہ تو اس کے برخلاف ہے جیسا اہل نظر اور ارباب فکر اہل تشبیہ میں سے صفات والے اور ارباب کول گمان کرتے ہیں. اچھا یہ معاملہ ہمیں یہاں تک لے آیا کہ ہم موجودات اور ان کی تفصیل میں یہ عقیدہ رکھیں. اب عقیدے کی بات آ گئی جی کہ آیان ممکنات کے مظاہر میں حق کا ظہور ہی ہے. اب شیخ یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام مخلوقات میں جو چیز ان کو قائم کر رہی ہے یا جس چیز سے یہ ظاہر ہو رہی ہیں وہ حق تعالی ہی ہے. حق تعالیٰ کا وجود ہی ہے. وہ ظہور سے مراد وجود ہی ہے اور یہ اسی حساب سے ہے. اب یہ عیان ممکنات کو عین ثابت نہ سمجھا جائے کہ یہ عیان خارجہ یہ مخلوقات عیان ممکنات کے مظاہر جو ہیں یہ مخلوقات ہیں. عیان ممکنات ہیں عیان ثابتہ ان کے مظاہر جو نہیں ہیں یہ مخلوقات ہیں اور ان میں حق کا ظہور اس طرح سے ہے کہ حق نے ان کو وجود بخشا ہے. وجود کی وجہ سے وہ ظہور ہے. ویسے تو جو اس کے اندر چل رہا ہے وہ تو عین ثابت ہی ہے. اور یہ اسی حساب سے ہے جیسی یہ ممکنات اپنی استعدادات پر ہیں. یعنی کہ ظہور اسی حساب سے ہے. اسی جتنی کیپیسٹی ہے ان کی جتنی استعداد ہے جتنی کیپیسٹی ظہور ہے نا. مطلب جو وہ عین کرنی چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے.
جتنا مانگا تھا، جتنا کرنا چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے. ہر عین اپنا حساب سے کر رہی ہے، کوئی نیک کر رہی ہے، کوئی برا کر رہی ہے، کوئی ٹھیک کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، کیونکہ اس کی استعداد ہی اتنی ہے. اس نے مانگا تھا اور یہ ظہور اس حساب سے ہے. مطلب یہ اصل عقیدہ شیخ کا یہ ہے. آج عثمان صاحب نہیں ہے، ذرا ان سے بھی بات ہو جاتی. پتہ نہیں لائیو دیکھ رہی ہیں، کہہ رہے تھے میں لائیو آؤں گا. ظاہری طور نہیں ادھر ہی ہیں. ظاہری طور پر صفات گناگوں ہیں. صفات یعنی کہ مختلف ہیں، متعدد ہیں، ایک سے زائد ہیں، کیونکہ ان میں ظاہر آیان مختلف ہیں. ٹھیک ہے، صفات میں ظاہر آیان، مطلب یہ جو صفات ہیں وہ جن آیان میں ظاہر ہوئی ہیں وہ بھی مختلف ہیں، صفات بھی مختلف ہیں. نہیں دیکھیں، اب صفات کو اگر ہم کہا جائے، صفات تو ایز اے ٹول اب یوز کر رہے ہیں نا. جو صفت جو چل رہی ہے، جو جس کو ہم اسم کہتے ہیں، وہ تو ساری ایز اے ٹول اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ. عین ثابت، اسماء اور وجود. اب یہ ان تینوں کو لے کے چلیں گے تب بات سمجھ آئے گی نا. عین ثابت بھی ہوگے، اسماء بھی ہوگے، وجود حق تعالیٰ بھی ہوگی، اور ذات ان سب سے ماورا. ذات پہ تو ہم جا ہی نہیں رہے نا، ذات والی بات ہم کر نہیں رہے. ہم تو ان تین چیزوں کی بات کر رہے ہیں جس سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے ابھی. یہ سہیب خان صاحب نے کہا ہے ہمارا سایہ ہم سے حرکت کرتا ہے، ویسے ہی حجابات بھی الہو کی عین ہے. یہ مثال آپ کی ویسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا سایہ ہم سے حرکت کرتا ہے. وہ تو اس وجہ سے کرتا ہے نا کیونکہ اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن یہ حجابات الہو کے عین ہے، یہ اس سے کچھ تھوڑا سا کلیئر کریں گے آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. اچھا جی، جیسے یہ ممکنات، اب ٹھیک ہے، ظاہری طور پر صفات گناگوں ہیں کیونکہ ان میں ظاہر آیان مختلف ہیں. پس موجودات میں امتیاز واقع ہوا اور یہ آیان کی کثرت اور امتیاز سے متعدد ہوئیں. ٹھیک ہے، امتیاز واقع ہے، ہر عین دوسری سے مختلف ہے تو موجودات بھی مختلف ہو گئی ہیں، اور ان میں کثرت ہے اور متعدد بھی ہو گئی ہیں، ایک سے زائد ہیں، مخلوقات متعدد ہیں. پس وجود میں اللہ اور آیان کے احکام ہیں. اب یہ یہاں سے اصل پوائنٹ ہے. وجود میں اللہ یعنی وجود اللہ کا ہے، لیکن احکام اور یہ سارا نظام چل رہا ہے وہ آیان کا ہے. وہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا ہے، ابھی میں نے کہا کہ وہ تین چیزوں سے معاملہ چل رہا ہے. ایک جو اس نے وجود دیا ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ یعنی ثابت ہے، تیسرے نمبر پہ اسماء ہے. یہی تینوں سارا معاملہ یہ چلا. نہیں، لیکن کس کا کیا ہے وہ بتا رہے ہیں نا. کس کا کیا ہے؟ وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آیان کے جو حکم ہے وہ آیان ثابتہ کی طرف سے ہیں، اور ان احکام کو جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ اسماء الہی ہیں. ٹھیک ہے جناب. وجود میں اللہ اور آیان کے احکام ہیں، جبکہ عدم میں صرف ممکنات کے وہ آیان ہیں جو اتصاف وجود قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. عدم میں وہ اپنی عدمی حالت میں آیان ثابتہ ہیں، اور وجود قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی وجود دے تو ہم اب آگے معاملہ اپنا سٹارٹ کریں. ہاں، تو وجود دیتے ہیں تو پھر وہ معاملہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ آگے کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. ماجد ملک صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب. سمینہ عظمت صاحبہ آ گئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اسے دیکھا آیا تو اس کو لے آنا ذرا. اس کو میں نے کہا تھا ادھر ہی آ جائے. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی. پس یہ ٹھیک ہے. پس وجود میں اللہ اور آیان کے احکام ہیں. آیان کے احکام وہی ہیں کہ جو آیان ثابتہ کے تقاضوں کے مطابق نیچے وجود میں چل رہے ہیں، جبکہ عدم میں صرف ممکنات کے وہ آیان ہیں، اور عدم میں جو نہیں ہے وہ آیان ثابت ہے جو اتصاف وجود قبول کرنے کے لیے تیار ہے. پس یہ آیان وجود میں ہیں بھی اور نہیں بھی. آیان ثابتہ وجود میں ہیں بھی اور نہیں بھی. ہیں اس طرح سے کہ انہی کے تقاضوں کے مطابق نیچے سے کام ہو رہا ہے، اور نہیں اس طرح سے کہ وہ اپنی عدمی حالت پہ ادھر ہی موجود ہیں. چونکہ ظاہر ان کے احکام ہیں تو یہ ہیں، یعنی کہ ان کے جو بھی تقاضے تھے، احکام تھے، اس کے مطابق ہی سب کچھ ظاہر میں ہو رہا ہے. تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیان ثابتہ وجود میں ہیں، لیکن وجود میں ان کا کوئی عین نہیں تو یہ نہیں ہے. لیکن وجود تو انہیں نہیں ملا، یہ تو بیسیکلی عدم میں ہی ہے. یہ تو ان کے احکام صرف ظاہر ہو رہے ہیں نا جو ان کے تقاضے تھے. تو اس صورت میں یہ وجود میں نہیں ہے. جیسے کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی. وہ ظاہر ہے یعنی کہ حق تعالیٰ، اب کہہ رہے ہیں حق تعالیٰ بھی وجود میں ہے بھی اور ایک سینس میں نہیں بھی ہے. ہے اس طرح سے کہ ظاہر وہی ہے یا اسی سے وجود قائم ہے تو وہ وجود میں ظاہر ہے، جبکہ موجودات میں امتیاز ان آیان کے احکام کی وجہ سے معقول اور محسوس ہے تو وہ نہیں ہے. اب یہاں پر تو ایک نے ساری بات کلیئر کر دی.
مطلب یہ پیراگراف میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے یعنی ثابتہ کو سمجھنا ہے اور یہ ساری چیز سمجھنی ہے، یہ صرف 1-10 لائنیں پڑھ لے اور سمجھ لے، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے نا، وہ سب پتہ ہوگا تو تبھی سمجھے گا، خالی اس کو پڑھنے نہیں سے پتہ تو ہوگا کہ کل بھی وہ عثمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عین ثابتہ کیا ہے، تو آپ اس کو نیچے وجود میں کس طرح ثابت کریں گے، یہ وہ آج نہیں ہے تو آج تو اصل میں ان کو بھیج دیں گے، ان کو بھیج دیں گے کہ جی احکام کیا ہے۔ جی ایک انور محمود صاحب کا سوال ہے، آپ بتا دیں۔ احکام وہی ہے نا جی، جو عین ثابت نے جو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی تھی وہی احکام جو نیچے ہمارے اس خارجی وجود میں جو چیز چل رہی ہے اس کو احکام کہیں گے، وہی احکام یہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں جو ہم نے مانگا تھا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ظاہری طور پہ جو دنیا میں جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہی احکام ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، جو بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی عین ثابت کا حکم ہے، تو اس کے مطابق حکم کی جمع احکام ہے، اپنے عیان کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ عین اوپر سے اس کو حکم کر رہی ہے کہ یہ تو نہیں کرنا ہے، وہ اسی طرح کر رہا ہے۔ حکم اس کو حکم سے مراد مطلب وہی وہاں پہ کیونکہ وجود نہیں ہے، یہاں پہ اس کو وجود ملا ہے، بس اتنا سا ڈفرینس ہے۔ یعنی ثابت میں تو وجود نہیں ہے، یہاں پہ اس کو ایک وجود ملا ہے جس کے اندر وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے کام، تو یہ اس کے احکام ہو گئے۔ اب حق تعالیٰ لیکن وجود میں ٹھیک ہے، حق تعالیٰ جیسا کہ وہ ہے بھی اور وہ نہیں بھی، حق تعالیٰ وجود میں اس طرح کہ تمام وجود اسی سے قائم ہے، تو اس سینس میں کہتے ہیں کہ وہ وجود ہے یا وہ وجود میں ہے، جبکہ موجودات میں امتیاز ان عیان کے احکام کی وجہ سے معقول اور محسوس ہے تو وہ نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ یہ مخلوقات کر رہی ہے تو اس سینس میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ غلط کام کر رہا ہے، وجود تو اسی کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو نہیں یہ ڈال سکتے نا۔ کل بھی ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ جب وجود اسی کا ہی ہے تو پھر جزا اور سزا کس طرح ہوگی؟ میں نے سنا تو وہ اس بندے نے سمجھا کہ جی اگر وجود اللہ تعالیٰ کا ہی ہے تو پھر تو جو کچھ دنیا میں جو کچھ بندہ کر رہا ہے تو وہ پھر ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، بندہ تو مجبور ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پلیٹ فارم دیا ہے کہ ادھر جا کے کرو۔ یہ وجود سمجھ لیں پلیٹ فارم ہے۔ کون حکم ہے؟ اشتویب خان صاحب کہہ رہے ہیں کون حکم ہے، کون حکم نہیں ہے جناب، کون تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صرف ایجاد کرنے کے لیے، یہاں پر ہم یعنی ثابتہ کے احکام کی بات کر رہے ہیں، کون حکم دوسری سینس میں ہے، کون نیچے کی بات ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں اوپر کی۔ ہاں یہ یعنی ثابتہ کے حکم کی ہم بات کر رہے ہیں، کون والے حکم کی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، اور وہ صرف ایجاد کرنے کے لیے کہ ایجاد ہو جا، کن فیکون۔ تو یہ ایجاد یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایجاد ہونے کے بعد جو کام وہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے شیخ نے ایک شعر بتایا، اے انا وہ انا نہیں اور نہیں ہے وہ، یہ تو بڑا کوئی ایک مشکل مبہم قسم کا شعر ہے کہ بس اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ ایک لطیف پیرایا اور دقیق اشارہ ہے، یعنی کہ جو بات یہ اوپر بتائی ہے پورے پیراگراف میں بڑی مشکل ہے سمجھنا، کہ برہان اس کا رد اور نفی کرتی ہے لیکن عیان اسے ایجاد اور ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا میں نے آپ کو اشارہ بتایا ہے کہ اس میں اگر آپ جائیں گے تو عقلی طور پہ آپ اس کا رد بھی کریں گے کہ نہیں جی یہ تو اس طرح کچھ اور بات ہو گئی ہے، کیونکہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن عیان اسے ایجاد اور ثابت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسی طرح سے ہی ہے۔ اب اس کے بعد جو مرضی کہہ لے، میں نے تجھ پہ حقیقت کھول دی ہے۔ یہ شیخ نے اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا وقت الوجود کے والے سے، تاکہ کوئی بندہ اس کو ایک پیراگراف میں سمجھنا چاہے۔ تجھ پر حقیقت کھول دی ہے، اب کوئی عقیدہ رکھنے والا اپنے اعتقاد میں غلطی پر نہیں اور کوئی تنقید کرنے والا اپنی تنقید میں لا علمی پر نہیں۔ یعنی کہ اگر اب یہ چیز سمجھ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ تنقید کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے، یہ عیان نہیں ہونی چاہیے، یہ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو پتہ تو چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، اس طرح کے عثمان صاحب کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ لیکن جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو ابھی لا علمی میں ہے نا، تو یہ شیخ نے آپ کو جو ہے نا علم کا کافی چیز اس میں بتا دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہاں تو صرف اللہ ہی ہے جبکہ یہ کائنات حادث ہے۔ ابھی دیکھیں کیسے جملے لے کے کہتے ہیں وجود میں دیکھا جائے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کائنات تو حادث ہے۔ حادث وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی اور پھر تخلیق ہوئی، یعنی کہ جب پہلے نہیں تھی تو اس ٹائم تو اس کے پاس وجود نہیں تھا، اس سے پتہ چلا کہ اس کے پاس اپنا ذاتی وجود نہیں ہے تو وہ حادث ہے۔ یہاں تو اللہ ہی ہے جبکہ کائنات حادث ہے، یہاں تو صرف کائنات ہی ہے اور اللہ ظاہر ہے۔ واہ، کہتے ہیں ہے تو کائنات ہی، پیچھے بیک بون پہ دیکھیں تو یعنی ثابتہ ہی سب کچھ کر رہی ہے، لیکن چونکہ وجود اللہ تعالیٰ کا حاصل کیا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہوا ہے، تو ظاہری طور پہ ہمیں وجود نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ وجود سب کچھ کر رہا ہے، کر وجود نہیں رہا، کر عیان رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ ویسے بڑا زبردست جملہ، اللہ ظاہر ہے۔ لوگ اللہ ظاہر سے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، نہیں، اللہ ظاہر سے مراد یہ ہے کہ وجود اس کا ہے نا، ہم ظاہر اس سینس میں لیں گے، یہ نہیں کہ اللہ ظاہر ہے جو اس کو دیکھیں گے اللہ ہی ہے تو چلے اس سینس میں ٹھیک ہے، وجود کی سینس میں اللہ ہی ہے، لیکن جو اس کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ سارے ہمارے اپنے کیے دریں، وہ عیان ثابتہ کے چل رہے ہیں۔ ہاں جی۔
اس لیے پھر ہم وہ بات جیسے آپ نے اس دن بندے نے وہ سوال کیا تھا جی کہ پھر بندے پھر اللہ کا تو ہم بلیم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ سارا وجود میں جو چیز چل رہی ہے وہ ہماری ہے، وجود اس کا دیا ہوا ہے، تو پھر ہم اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نے فلاں کو کیوں دوزخ میں پھینکا اور فلاں کو کیوں جنت میں پھینکا، یہ تو پھر ہم سوال بنتا ہی نہیں، کیونکہ سارا کیا درا تمہارا اپنا ہے۔ ہاں کیا ذرا تو اس کا نہیں ہے نا۔ ہاں اگر تعریف کرنی ہے تو پھر اس کی کرو، اگر کوسنا ہے تو پھر خود کو کوس۔ سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں ایان کے تقاضے کے مطابق اس کا حکم ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہاں تو صرف اللہ ہی ہے جبکہ کائنات حادث ہے، اور دوسرا جملہ ہے یہاں تو صرف کائنات ہی ہے جبکہ اللہ ظاہر ہے۔ یہ بڑے دو قیمتی جملے ہیں، پورا صفحہ ہی بڑا زبردست قیمتی صفحہ ہے۔ مطلب یہ شیخ اگر کوئی یہ صفحہ سمجھ لے تو آتا ابن العربی کے تمام افکار اور جتنے نظریات کہہ لیں یا علم کہہ لیں یا وجد کشف کہہ لیں وہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوست تشریحات ہیں، زبردست تشریحات ہیں، واہ سرور آ گیا۔ آج راجہ صاحب کو بھی سرور ہے، آج راجہ صاحب کو سرور ہے کیونکہ آج یہ صفحہ بڑا امپورٹنٹ تھا نا، تو اس وجہ سے۔ اچھا جی دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ یہاں تو صرف اللہ ہی ہے جبکہ کائنات حادث ہے، یعنی اللہ یہ ایسا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اپنا حقیقی وجود ہے، کائنات کے پاس کوئی وجود نہیں ہے، کائنات حادث ہے۔ یہاں تو صرف کائنات ہی ہے اور اللہ ظاہر ہے۔ جب ہم وجود کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، اور جب ہم اس وجود سے ظاہر شدہ افعال کو دیکھیں گے کہ بندہ کر کیا رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے پیچھے عین ثابتہ نظر آئے گی۔ علم تو صرف اللہ سے لا علمی کا نام ہے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا علم جان لیں گے کہ اس کی حقیقت، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ادراک سے عجز بھی ادراک ہے، یہ مین اس کی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ وہی ہے۔ علم تو صرف اللہ سے لا علمی کا نام ہے، میری یہ بات پلے باندھ لے کیونکہ میں بہت قریب سے سفر کر کے آیا ہوں۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں اوپر ساری باتیں بتائی ہیں یہ اگر تم سمجھ لو تو یہ میں بڑے وہاں سے قریب سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے نکال کے یہ چیزیں لے کے آیا ہوں، یہ کوئی ایسی نایاب چیزیں ہیں۔ میرے پاس میرے علم اور میری اولاد کی شکل میں وارث کے سوا کیا مال و متاع ہے، سو یہ مال بھی حاضر ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس تو صرف میرا یہ علم ہی ہے، یا میرے پاس میری اولاد ہی ہے، اور تو میرے پاس کوئی دنیا کے خزانے نہیں ہیں، اور یہ علم جو ہے یہ بھی میں تمہارے سامنے اسی طرح بانٹ رہا ہوں، اور میں مطلب اس کو چھپا نہیں رہا اور بخل نہیں کر رہا۔ اولاد کے سینس میں ہے، اولاد کی ظاہری اولاد بھی باطنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، صرف ظاہری تو نہیں، کیونکہ ظاہری تو نہیں، ظاہری تو نہیں ہے، یہ باطنی اولاد۔ باطنی اولاد میں بھی جو لوگ اس علم کو آگے پھیلائیں گے وہ بھی مطلب اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اچھا جی فیضی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ان میں اقتضاء کہاں سے آیا ہے اور اقتضاء کیا ہے شیخ کے نزدیک؟ یہ جب ہم فصوص پڑھیں گے پھر فصوص میں یہ پتہ چلے گا کہ عین میں اقتضاء کہاں سے آیا ہے اور اقتضاء کیا ہے۔ اقتضاء کیا ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اقتضاء یہی ہے کہ جو بھی عین آپ جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں وہ کسی نے پہلے اس کی طلب کیا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے اس طرح سے، تو یہ عین کا اقتضاء ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی اس کو آپ عین کا تقاضا کہہ لیں، عین کا حکم کہہ لیں، عین کی اقتضاء کہہ لیں، عین کی طلب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، سوال کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ اقتضاء کہاں سے آیا یہ ہم دیکھیں گے جب ہم فصوص پڑھیں گے، جب عین ثابتہ پہ ڈسکس کریں گے اس وقت یہ آئے گی، لیکن ہے یہ عین کے اندر ہی۔ یہ آپ اب اگلی سوال کی طرف پہنچ گئے ہیں لیکن اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اچھا جی یہاں پر یہ مقدمہ ختم ہو گیا آج، تو ابھی تو ٹائم بہت ہے، انشاءاللہ آگے بھی شروع کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ سمرائز کرو ایک دفعہ پورا کو نا ذرا۔ ہاں یہ آپ سمرائز کریں نا، میں تو سارے ڈیٹیل میں بتایا۔ یہ مائک بھی لگائیں ذرا قریب کر کے تاکہ آپ ادھر لگا لیں، یہاں پر میں بھی میری بھی ہے، ٹھیک ہے لگا لیں۔ پانی لے کے آتا اچھا پانی لے کے آج اصل میں یہ کتاب الحجوج جو ہے نا، آج اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم لوگوں نے نہیں سارا نہیں، بس عام جنرلی جو مین جو ہمارے کانسیپٹس ہیں نا وہ 2-4 کانسیپٹس ہیں وہ اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ کتاب الحجوج جو ہے اس میں ہم لوگوں نے کافی ساری چیزیں پڑھی ہیں، جس میں ہم لوگوں نے حجابات کے بارے میں بتایا کہ علم بھی ایک حجاب ہے، انسان کا جو اپنا ہونا ہے وہ بھی ایک حجاب ہے، اور پھر اس کے علاوہ مختلف پہلوؤں پہ جو ہم لوگوں نے بات کی، جیسے کہ حجاب بشریت ہو گیا، مخلوق بھی ایک حجاب کی صورت ہے، پھر اس کے علاوہ اشیاء بھی حجاب ہیں، پھر اسباب بھی حجاب ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سارے حجابات ہیں۔ یہ کس وجہ سے حجاب کہا؟ کیونکہ ہم اس کی ذات کو نہیں
جان سکتے، نہ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس ایک بادشاہ بھی بیٹھا ہو تو ہمیں صرف اس کا نام نہیں پتہ، صرف ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بادشاہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں جان رہے کہ وہ کیا ہے۔ ہمیں تو صرف اس کا نام پتہ ہے بادشاہ ہے۔ اب جیسے کہ اسم اللہ ہمیں پتہ چل گیا ایک اللہ ہے چلانے والا، لیکن اس کی ذات کے بارے میں ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں۔ تو بادشاہ کا پتہ ہے ہمیں کہ وہ بادشاہ ہے، ایز اے اسم اللہ اس کو لے لیں آپ، لیکن اس کی ذات کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ حجابات تھے سارے جس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی۔ پھر عین ثابت کے بارے میں بھی آخر میں ابرار صاحب نے جو بات کی وہ 3 چیزیں مین تھیں۔ ایک تو اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ یہ دنیا کے اندر ایک تو عین ثابت ہو گئی، دوسرا ہو گیا وہ وجود جو کہ حق تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے، اور تیسرے ہیں اسماء الہیہ سے یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے سارا کام، جس سے یہ سارے چل رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں مین۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس میں کوئی نہ سمجھ آنے والی کوئی بات نہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ یہ 3 چیزیں مین فوکس ان پہ رکھیں، تو باقی ساری جو باقی جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے پیچھے پڑھی ہیں وہ سارے حجابات ہیں۔ حجابات اس سینس میں ہے کہ ہم اس کی ذات کو نہیں جان سکتے، نہ پہچان سکتے ہیں، صرف اس کا نام ہی ہمیں پتہ ہے کہ اسم اللہ ہے، اور نام جو اصل نام جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ جیسے بادشاہ کو تو ہم بادشاہ کہتے ہیں، لیکن بادشاہ کا اصل نام کم لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جو مین جو لب لباب یہی ہے کہ حجاب ہے، اور اس تک ہم تھوڑے میں نے بتا دیے کہ حجابات مختلف قسم کے افعال بھی ہیں، انسان خود بھی حجاب ہے، بشریت بھی ایک حجاب ہے، مخلوق بھی ایک حجاب ہے، اس کے چہرے کی پاکیزگیاں ہیں، مختلف طرح کے جتنے بھی ہم لوگوں نے پہلے پڑھے ہیں وہ سب کے مائنڈ میں ہوں گے، کیونکہ سارے ہمارے ساتھ شروع سے ہی چل رہے ہیں۔ تو بکس بھی میرا خیال ہے موسٹلی جو لوگ ہیں ان کے پاس ہوں گی۔ تو پھر اس کو اگر دوبارہ آپ پڑھیں گے تو اب ہماری یہ جو جتنی بھی ڈسکشن چل رہی ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو مزید میرا خیال ہے بات کلیئر ہو جائے گی۔ کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ یہ ابرار صاحب کا کیونکہ یہ ایم فل کا تھیسس بھی تھا یہ جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے بہت کھول کر اور بہت محنت سے اور بہت واضح انداز سے اس کو بتایا تاکہ پڑھنے والے کو اور سمجھنے جو بندہ اس طرف چلنا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی ہے، بہت آسانی ہے، کیونکہ اس میں ویسے عام اگر اس کو پڑھیں گے تو بہت مبہم طریقے سے وہ بتایا گیا ہے۔ شیخ نے تو فتوات میں بڑی مشکل انداز میں بتایا، تو یہ تو ابرار صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے اور بڑے آسان الفاظ میں جو ہماری سمجھ کے مطابق تھے تو ہمیں سمجھ آئی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے اسٹارٹ کریں، چلیں ابھی 5-10 منٹ ہے نا، اس کے بعد پھر آگے ہم مین ٹیکسٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ہے نا، جو 2-3 صفحے پڑھ چکے ہیں ہم پڑھ لیے وہ بس کافی ہے۔ کسی بندے کا سوال پہلے مقدمہ خالی اس کا پڑھ لیں۔ ہاں، اس جو آج پڑھا ہے ایک صفحہ خاص طور پہ یہ آخری صفحہ، اس میں کافی چیزیں تھی، تو اس حوالے سے اگر کسی کا سوال آ جائے تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کائنات حادث ہے، تو پھر نظریہ وقت الوجود کو کس بات کی روشنی میں بیان فرمائیں؟ نظریہ وقت الوجود تو ہے ہی یہی کہ کائنات حادث ہے اور حق تعالیٰ قدیم ہے، اور اس کے پاس کائنات سے مراد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کائنات سے مراد کائنات کا وجود پذیر ہونا حادث ہے، یہ پہلے نہیں تھی، عدم میں تھی اور اس کے بعد وجود میں آئی، تو اس سینس میں اس کو حادث کہتے ہیں۔ تو اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر تو بات کلیئر ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسی دوسرے سینس کی بات کریں گے کہ جی اگر آپ کائنات کو قدیم لیں گے اور کہیں گے کہ نسبتہ کی سینس میں بات کی جائے تو اس کے اوپر پھر لفظ کائنات نہیں آتا، تو یہ اس میں تھوڑا سا اس میں یہ ہے، یہ آپ تھوڑا سا اس میں دیکھیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں کیا ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو ادراک نہیں ہے کہ کائنات کو کس طرح سے حاضر کے حادث کہیں گے یا کس طرح سے، تو پھر اس میں تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ عیان، وجود اور اسماء اور زیادہ تفصیل سے بیان کریں۔ یہ تو سارے ہم اس میں جب سے شروع ہوئی یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جب سے کتاب شروع ہوئی ہم اس میں یہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اور زیادہ تفصیل سے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ اسماء الہیہ والی کتاب آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ مطلب یہ اتنا سادہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ صرف اسی سے کام چل جائے گا، پھر اس کے لیے آپ کو یعنی ثابتہ اسماء الہیہ والی پوری کتاب پڑھنی پڑے گی۔ فتوحات میں سے عیان جو شیخ نے پورا بتایا ہے کہ عیان کا کیا ہے وہ سارا آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جا کے پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ایک کتاب کا مواد نہیں ہے کہ میں عیان، وجود اور اسماء کو ایک ہی نشست میں ہم بیان کر دیں، اس کے لیے علیحدہ لفظ تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، عیان، وجود اور اسماء، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی تفصیل ہے، ان کی تفصیل بہت بڑی ہے، وسیع ہے، اور اس کے لیے تو پھر ایک ایک پہ آپ کو ایک ایک کتاب پڑھنی پڑے گی، تب جا کے اس میں شاید آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری سمجھ میں آئے۔ اچھا جی، آگے کہہ رہے ہیں راجہ صاحب کہہ رہے ہیں
بیسیکلی دیکھیں کائنات ہر چیز، یہ آپ کا پچھلے سوال کا جواب ہے، کائنات اس کو کہتے ہیں جس کی تخلیق کن کے بعد ہے، کن کے بعد جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کائنات کہتے ہیں، اور کائنات حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہیں تھی اور پھر وجود پذیر ہوئی، تو ہر وہ چیز جو پہلے عدم میں تھی اور بعد میں وجود پذیر ہوئی تو وہ کائنات ہے، اور کائنات ہے تو پھر حادث ہے، اور حادث ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نظریۃ الوحدۃ الوجود کو اس کی روشنی میں کس طرح بیان کیا جائے گا؟ نظریۃ الوحدۃ الوجود ہے ہی یہی جو ابھی ایک صفحہ پورا پڑا ہے، کہ وہ جب کائنات کن سے پہلے تھی تو اس کے پاس وجود نہیں تھا، اور تمام چیزوں میں سے کسی کے پاس بھی وجود نہیں تھا، اور جب کسی کے پاس وجود نہیں تھا تو پھر ایک ہی وجود تھا، ایک ہی، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور جب وہ چیزیں کن کے بعد تخلیق پذیر ہوئیں، ایجاد پذیر ہوئیں، اور کسی نے اس کو ایجاد کیا کن کا، تو پھر ان کو وجود ملا۔ ان کو وجود جو ملا ہے وہ وجود ادھر سے ہی آیا ہے جس کے پاس اصل وجود ہے۔ یہ نظریہ وحدت الوجود کی روشنی میں کائنات حادث ہونے کا بات ہے۔ صہیب صاحب کہہ رہے ہیں مولانا روم نے تو چیز کے 3 درجے بتائے ہیں، تجلی افعال، تجلی اسماء، تجلی ذات۔ شیخ اکبر نے بھی 3 ہیں، تو یہ 3 ہی، ایک افعال کی تجلی ہے، ایک اسماء کی تجلی ہے، اور ایک ذات کی تجلی ہے۔ لیکن یہ 3 تجلی جو ہیں شیخ نے بھی اس طرح سے ہی بتائے ہیں۔ شیخ صرف افعال کا کہہ رہے ہیں، صرف افعال کا شیخ نہیں کہہ رہے، شیخ نے بھی تینوں بتائے ہیں، افعال بھی ہیں، اسماء بھی ہے، اور ذات بھی ہے۔ لیکن وہ کس طرح سے ہوتی ہے اس کے آگے تفصیل ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ ہو۔ مولانا روم تفصیل میں کچھ اور کہہ رہے ہوں، شیخ تفصیل میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، مطلب ہے بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مین جو ٹیکسٹ ہے نا وہ ہم پڑھیں گے، پہلے تو مقدمہ پڑھیں، کتاب الحجب، کتاب کا جو مین ٹیکسٹ ہے وہ پڑھ رہے ہیں اب۔ سب تعریف اللہ کی جس نے ہمیں اس غیرت سے خود سے محجوب رکھا کہ کہیں اس کی حقیقت نہ جان لی جائے۔ وہ نور کی طرح عیاں ہوا اور اسی نور سے نظروں سے پنہاں بھی ہے۔ وہ ظاہر ہوا لیکن اپنے ظہور میں بصیرتوں سے پوشیدہ بھی رہا، پس نور نور میں داخل ہوا اور ظہور ظہور میں چھپ گیا۔ اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 1۔ غالب کہتا ہے جی ہیں کتنے بے حجاب کہ ہیں یوں حجاب میں۔ بھی کرنا تھا کہ پتہ چلے، پیراگراف پڑھ کے کر لیں، پیراگراف پڑھتے ہیں پورا، پھر دیکھتے ہیں نا یہاں تک۔ یہ آنکھ اسی پر پڑتی ہے، ہر شے اسی سے نکلتی ہے، ہر قاصد کی انتہا بھی وہی ہے، تو اے عقل والو کیا پوشیدگی اور کیا حجاب۔ اوپر کہتے ہیں جی کہ سب تعریف اللہ کی جس نے ہمیں اس غیرت سے خود سے محجوب رکھا، یعنی کہ حجاب ہے نا، جو محجوب رکھنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے خود کو اس حجاب کے اندر رکھا۔ کس چیز سے؟ کہ کہیں اس کی حقیقت نہ جان لی جائے، کہ حجابات میں اس لیے ہے کہ وہ اس کی حقیقت کہیں ہم پہ عیاں نہ ہو۔ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذات کی بات ہو رہی ہے، کہ ذات تک نہ پہنچا جائے۔ وہ نور کی طرح عیاں ہوا اور اسی نور سے نظروں سے پنہاں بھی ہوا۔ ایک سینس میں وہ نور ہی ہے جو نور سے ہی ظاہر ہوا۔ نور سے ظاہر ہونے سے مراد نور سے ظاہر ہوا اور نور سے ہی نظروں سے پنہاں بھی ہوا۔ یہ سوال ہے صاحب خان صاحب، ایک تو یہ محمد سلطان العارفین صاحب کہہ رہے ہیں جی بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں، چلیں جی بڑی شکریہ آپ کو، ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہیں ملنگی اسٹائل میں، آپ کہہ رہے ہیں سمارٹ لگ رہے ہیں۔ اچھا جی آگے کہہ رہی ہیں کہ جیسے وجود کا ظہور الباء سے ہے، آگے کیا جی بے سے ہے، کیا صفات کے نور میں بھی الباء کا نور کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ پتہ نہیں، آپ کا سوال کو سمجھ نہیں آ رہا جی، کوئی تھوڑا واضح کر کے اس کو کریں سہیب خان صاحب۔ خالی اتنا سمجھ میں آ رہا ہے جیسے نور کا وجود الباء سے ہے، آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، زر سے ہے، کیا صفات کے نور میں بھی الباء کا نور کے ساتھ ہونا ہے یا ہوتا ہے؟ اس کو تھوڑا اور کسی اور پیرائے میں سوال کریں تو سمجھ آئے ہمیں۔ لیکن اپنے ظہور سے بصیرتوں سے پوشیدہ بھی رہا، یعنی دیکھیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے بات کی کہ وہ ظاہر ہے بھی ہے ایک سینس میں اور دوسری سینس میں نہیں بھی ہے۔ ظاہر اس سینس میں ہے کہ اس نے وجود دیا ہوا ہے، تو اس وجود سے یہ وہ ظاہر ہے۔ ہر جدھر دیکھیں، اگر ہم کہیں نا کہ وہ جدھر فیضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ کے نزدیک ممکن کی تعریف یہ نہیں کہ ممکن اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے بھی عدم اور جس کے آگے بھی عدم ہو، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک وقت وجود
کا نکل آنا ایک وقت وجود کا، جی یہی تعریف ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسمارٹ یہ فیضی صاحب آپ نے جو تعریف کی ہے یہ ٹھیک تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شعیب خان صاحب آپ نے جو تعریف کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، میرے لیے ٹھیک نہیں. ابرار صاحب کے لیے ٹھیک تعریف میں کی اتنا آپ نے. اسمارٹ نہیں ہوں، میری صاحب ڈائٹنگ کر کے اسمارٹ ہو رہی ہیں. چلو جی. اچھا جی. لیکن اپنے ظہور میں بصیرتوں سے پوشیدہ بھی رہا، پس نور نور میں داخل ہوا اور ظہور ظہور میں چھپ گیا. پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، بیچ میں رہ گیا، اب کوشچن آ گیا تھا. خیر دوبارہ سے کر لیتے ہیں، کوشچن آ رہے ہیں سامنے. چلیں ابھی رک جاؤ، کوشچن کر لینا پھر دیکھتے ہیں. اسی طرح ہی ہے، بس وہ نارمل کامنٹ ہے. ہاں کامن ٹائپ ہے. چلو جانے دو اس کو، پڑھیں تو صحیح، نہیں تو میں پڑھتا ہوں جی. اچھا چل پڑھو. ہاں جی، یہ ابھی کتاب الحجب شروع کرتے ہیں. سب تعریف اللہ کی جس نے ہمیں اس غیرت سے خود سے محجوب رکھا کہ کہیں اس کی حقیقت نہ جان لی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وجہ سے ہم سے محجوب ہے یا پردے میں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو نہ پہچانیں، ہماری اس تک رسائی نہ ہو جائے. وہ نور کی طرح یہاں رسائی سے مراد اسماء کی رسائی نہیں ہے، ذات کی رسائی ہے. وہ نور کی طرح آیا ہے کیونکہ یہ نا غیرتاً ان یعرف لہ کنہ، کہ اس کی کن تک جو ہے ہم نہ پہنچ پائیں. اب دیکھیں نا عربی بھی ساتھ آ گئی ہے، پہلے صرف مقدمہ تھا تو اب یہ عربی اردو دونوں آ گئی ہیں. عمر فاروق صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، وہ نور کی طرح عیاں ہوا اور اسی نور سے نظروں سے پنہاں بھی ہوا. یعنی کہ نور کے اندر دو چیزیں ہیں نا، ایک نور جو ہے وہ چیزوں کو عیاں کرتا ہے، اور جب نور حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو چیزیں جو ہے پنہاں ہو جاتی، چھپ جاتی ہیں. اگر ایک حد تک روشنی ہو تو ہمیں چیزیں نظر آئیں گی، جب روشنی زیادہ ہو جائے گی تو پھر چیزیں بھی چھپ جائیں گی. آنکھیں چدیا جاتی ہیں نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نظر بھی کچھ نہیں آتا. وہ ظاہر ہوا لیکن اپنے ظہور میں بصیرتوں سے پوشیدہ بھی رہا. وہ ظاہر اس طرح سے ہوا کہ جس طرح سے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کائنات کا جو وجود ہے اسی کا وجود ہے، تو ظاہر وہی ہے. لیکن حقیقتوں سے بصیرتوں سے پوشیدہ بھی ہے، کیونکہ ظاہر میں وہ ایک کسی مظہر کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ جو اس کا ظاہر ہونا ہے یہ اس کا وہ ظاہر ہونا نہیں ہے کہ جو اپنی حقیقت میں وہ ظاہر ہے. تو اس سینس میں دیکھا جائے تو وہ پوشیدہ بھی ہے، لیکن ایک سینس میں دیکھا جائے تو ظاہر بھی ہے. پس نور نور میں داخل ہوا اور ظہور ظہور میں چھپ گیا. تو نور نور میں داخل ہوا سے مراد یہی ہے کہ نور کے اندر حجاب بھی ہے، نور کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو اشکارا کرنا بھی ہے، اور نور کے اندر چیزوں کو چھپانا بھی ہے. اور اسی طرح ظہور جو ہے وہ ظہور ایک سینس میں اس کا ظہور ہے بھی، اور دوسری سینس میں اس کا ظہور نہیں بھی ہے. اب آنکھ اسی پر پڑتی ہے، دیکھنے میں تو ہم جس چیز میں بھی دیکھتے ہیں اسی سے قائم ہے. نہیں اب وہ بھی جو ہے نا، جو جس طرح بھی منہ کر کے پڑھو گے نماز، اگر تمہیں قبلے کا نہیں پتہ، جدھر منہ کر کے نماز پڑھو ادھر میں ہی ہوں. ہاں تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ وہ اس کا وجود ہے. وجود سے مراد اب یہ نہیں کہ ہم جو سامنے چیز ہے اس چیز کی جو عین ثابت کو تو ہم سجدہ نہیں کریں، ہم سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کو دیا ہوا وجود ہے، ظاہر سی بات ہے ہر چیز اسی کی ہے، اس کے بغیر تو وہ قائم نہیں رہ سکتی وہ چیز. اس وجہ سے اب آنکھ اسی پر پڑتی ہے، ہر شے اسی سے نکلتی ہے، اسی سے نکلتی سے مراد ہے ہر شے کو وہی وجود دیتا ہے. ہر قاصد کی انتہا بھی وہی ہے، یعنی کہ ہر جو قاصد ہے، جو قصد کر رہا ہے، جو اپنا عزم کر رہا ہے، جو کہیں جانا چاہ رہا ہے، وہ بھی ادھر تک ہی جائے گا. منزل اس کی وہی ہے. ہاں ہر منزل وہی ہے. تو اس نے وہی رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ پہنچوں. اے عقل والوں، یہاں پہ والوں ہونا چاہیے نا، یہ غلطی آ گئی ایک. اے عقل والوں، کیا پوشیدگی اور کیا حجاب. تو یہ شیخ نے سوال کیا کہ جی اگر سب کچھ ادھر سے ہی ہے تو پھر کیا پوشیدگی اور کیا حجاب. اس کے جو حاشیے دو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، 1 اور 2 نمبر اینڈ پہ. اچھا جی، یہ حاشیہ نمبر 1 ہے ظہور ظہور میں چھپ گیا کا. شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 331 میں فرماتے ہیں، پھر یہ بھی جان کہ وہ حق جو دیکھا گیا وہ نور ہے، اور دیکھنے والا جس چیز میں سے دیکھتا ہے وہ بھی نور ہے، پس نور نور میں داخل ہوا. اچھا اس سینس میں بھی گویا کہ یہ اپنی اصل کی جانب لوٹ آیا جہاں سے یہ ظاہر ہوا تھا، سو اسے اس کے سوا کسی نے نہ دیکھا. تو اپنی عین یعنی اصل میں سائے یعنی عدم کا عین ہے، نور یعنی وجود کا عین نہیں، بلکہ نور وہ ہے جس سے ہر چیز دیکھی جاتی ہے. نور چیزوں سے ہے اور تو اسے صرف اسی لیے دیکھ پاتا ہے کہ تو اپنے سائے کی عین میں اس کے نور کو اٹھائے ہوئے ہے. یہ بڑا زبردست ویسے شیخ نے جملہ بتایا ہے. سایہ راحت ہے اور ظلمت حجاب ہے. نور نور میں داخل ہوا، یعنی ایک باہر نور ہے، ایک ہم اپنی آنکھ سے جو نور نکلا ہم، کیونکہ یعنی ہمیں بھی اس کا نور حاصل ہے تو اس وجہ سے ہم اس چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے نور کو. اگر ہمیں نور نہ حاصل ہو تو ہم نہ دیکھ سکے. اس کا مطلب ہے کہ عدم میں جو چیزیں ہیں وہ ظہور چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی. وہ جو بات کی تھی کہ چیزیں ساری اندھیرے میں تھیں اور اس نے اس سے ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، نہیں دیکھ سکتی تھی نا. جب روشنی ہوئی، لائٹ ہوئی تو پھر ان کو ظہور بھی ہوا.
شیخ اکبر دوسرا اشیاء شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 390 میں فرماتے ہیں پس حق اپنی پوشیدگی میں ظاہر ہوا اور وہی پوشیدہ ظاہر ہے، وہی حجاب کا باطن ہے نہ کہ تیرا، اور وہ تجھ پر اور حجاب پر بھی ظاہر ہے۔ پس پاک ہے وہ جو اپنے ظہور میں پنا اور اپنے حجاب میں حویدہ ہے۔ ظہور میں پنا ہے اور حجاب میں ظاہر ہے، کوئی آنکھ اس کے سوا بھی نہیں دیکھتی اور نہ ہی اس پر سے حجابات اٹھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے رب ہے اور ہم ہمیشہ سے بندے ہیں، چاہے عدم کی حالت میں ہو یا وجود کی حالت میں۔ یہ اس کی دونوں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کس طرح سے ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ اس میں وہ لگا لو نا پیچھے، اس کے اندر یہ رکھی یہ بلا یار، کیا لگاؤں؟ اچھا یہ والا۔ اچھا جی آگے اشعار آ گئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ میں انہیں یاد کرتا ہوں، اب یہ کسی شاعر کے اشعار شیخ نے ذکر کیا۔ عجیب بات ہے کہ میں انہیں یاد کرتا ہوں، ان کے شوق میں تڑپتا ہوں جب کہ وہ میرے پاس ہیں، ان کے غم میں آنسو بہاتا ہوں جب کہ وہ تو خود میری آنکھوں میں ہیں، ان کی یاد میں اپنے دل کو جلاتا ہوں جب کہ وہ تو خود میرے سینے میں ہے۔ یعنی کہ یہ اس طرح کا ظہور ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اسی شوق میں ہی میں اندر سے وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ اگر نظر آ جائے نا تو ہے پاس بھی ہے، ہاں دل میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ جیسے کوئی صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں جیسے کوئی طور پر جو تجلی ہوئی وہ الباء کو برحق بنا کر ہو کا حق کبھی سید ہے کہ پتہ نہیں تجلی نہیں کرتا۔ یا آپ کی اردو بھی ماشاءاللہ ایسی ہے نا صہیب خان صاحب، ہمیں اردو آپ کی پڑھنے میں بڑا مشکل آتی ہے۔ یہ برحق کو آپ نے نا برحق بنا دیا ہے، خے لکھ دیا ہے۔ اصل میں وہ نیت ہے نا تو وہ ذرا کبھی یہ کبھی سید ہے تجلی نہیں کرتا، یہ کبھی سید ہے سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں آپ۔ صحیح ہے یا جو بھی ہے اس کو دیکھیں، آپ کا جملہ ٹھیک نہیں ہے تو باقی آپ کی بات ٹھیک ہے اور باقی تجلی ہے۔ اچھا یہ شعر لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ ہم اس چیز کو جس چیز کو یاد کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس حقیقت میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی عکس وغیرہ ہمارے دل میں ہے، نقش ہے، تو اس کو ہم یاد بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس بھی ہے۔ اچھا یہ آگے فرماتے ہیں برزخ بن کر، انہوں نے کچھ لکھا ہے برزخ بند کر دی، بن کر، بند نہیں کر دی۔ سب بند کر۔ اچھا جی آگے برزخ بند کر، وہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں برزخ بن جاؤ خود۔ اچھا برحق نہیں ہے، وہ برزخ ہے۔ اچھا برزخ ہے، ارزخ برزخ بنا کر ہوگا، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ برزخ ہی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، برزخ ہی ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں جس کا ہونا ہی حجاب ہو تو پھر کیا حجاب اور کیا محجوب، جس کی اطاعت گھوم پھر کے اسی کے ہاتھ آتی ہوں تو پھر کیا واہب اور کیا موہوب۔ یہ دنیا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے اور کوئی ایک بھی اسے ایک سے باہر نہیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، اسی نے ہر شے کو وجود دیا ہے، اگر وہ کسی شے کو کچھ عطا کر رہا ہے تو اپنے وجود کو ہی عطا کر رہا ہے نا، اور اسی کے پاس ہی لوٹ کے وہ چیزیں جا رہی ہیں۔ تو ہاں یہ بات ان کی واضح ہوگی، راجہ سعید صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں صہیب خان صاحب کے ڈائریکٹ تجلی نہیں ہوتی، حجاب کے پیچھے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا عطایات گھوم پھر کے اسی کے ہاتھ جاتی ہیں، کیا واہب اور کیا، مطلب ایک ہاتھ سے دیکھ کے دوسرے ہاتھ میں خود ہی ڈال لوں تو پھر دیا کیا اور لیا کیا، وہ تو ایک ہی بات ہوگی۔ کہتے ہیں واسطہ بنایا، ہاں ٹھیک ہے، بننا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں اما بات، جس کسی نے بھی اس دینے والے سے کچھ مانگا تو اسے ہر حال میں دیا گیا، یعنی کہ حق تعالیٰ سے مانگا تو اسے دیا گیا، اور جس نے اس کے غیر سے مانگا تو ایسی طلب کا پورا ہونا ہی محال ہے، کیونکہ غلط بات ہو رہی ہے، نہیں کسی ویسے بھی بات ہو رہی ہے جنت میں، کوئی بھی اس کے غیر سے کیا مانگے گا، ہے ہی کوئی نہیں غیر تو، اور غیر دے گا کیا، لہٰذا میں اسی سے مانگتا ہوں، اس امداد اور تائید میں اسی کے آگے سر جھکاتا ہوں، اسی کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں کہ میں محتاج ہوں اور وہ سخی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ہر ادنا اور اعلیٰ کا رب ہے، وہی ہر قریب اور بعید کا مشہود ہے، اور وہی تو ہے جس نے مطلق سخاوت کی رمز سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ پس اس راز کو آپ نے اپنے کردار میں متحقق کیا، یہ آپ کے اخلاق کا حصہ ہے اور ہم نے اسے اپنانا ہے۔ ہمارے پاس علم و مشاہدہ ہے اور آپ کے پاس ان دونوں کے ساتھ ساتھ مقام تحقق ہے۔ اچھا یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی مانگے گا تو پھر اس کی مانگ پوری ہونے کا چانس ہے، لیکن اگر اس کے غیر سے کوئی مانگے گا تو اس کا نہ کوئی غیر ہے تو نہ وہ پوری کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اسی سے مانگتا ہوں، اسی کو دکھڑا سناتا ہوں، اسی کا کیونکہ میں محتاج ہوں اور وہ سخی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہر ادنا اور اعلیٰ کا رب ہے، وہی ہر قریب اور بعید کا مشہود ہے، وہی تو ہے جس نے مطلق سخاوت کی رمز، اب کہہ رہی ہیں کہ جو مطلق سخاوت کی رمز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دی گئی ہے، یہ تو آپ کے کردار کے اندر تھی، لیکن ہم نے اس کو
اپنانے کی کوشش کرنی ہے، ہمارے اندر نہیں ہے اس طرح سے. تو ہم جس حد تک اس کو کریں اس حد تک ہم اسے اپنا سکتے ہیں. یہ آپ کے اخلاق کا حصہ ہے، ہم نے اسے اپنانا ہے. ہمارے پاس علم و مشاہدہ تو ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس مشاہدہ ہے، لیکن آپ کے پاس کسی کے پاس دونوں ہیں. کسی کے پاس دونوں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور اس کا تحقق بھی ہے، حقیقت بھی ہے. تو ہم نے اگر علم مشاہدہ ہے بھی تو ہم نے اس کی حقیقت تک جاننا ہے. کیا اس کے دوستوں کو وسیلہ بنا کر بھی اس کے غیر کہلائے جائیں گے؟ اس کے دوست اس کا غیر ہی ہے نا، وہ تو وہی ہیں. اس کا غیر اس سینس میں ہے کہ اگر آپ مانگ اس سے رہے ہیں، وسیلہ جس کو مرضی بنا رہے ہیں، مانگ تو اسی سے رہے ہیں نا. ہماری مانگنے کی بات ہو رہی ہے، وسیلے کی بات نہیں ہو رہی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وسیلے سے مانگنے لگ جائیں کہ یہ وسیلے کو کہیں کہ بس تو ہی مجھے دے دے اور اس سے نہ مانگے، سبب پہ بیٹھا رہنا، سبب پہ رک گیا اور سبب پر اسباب کو چھوڑ دیا. بس یہ سبب اور مسبب کی بات ہے. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ دینے والا وہی ہے تو چاہے جتنے مرضی وسیلے بنائیں پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وسیلہ ہے، یہ دینے والا نہیں ہے، اور دینے والا وہ ایک ہی ہے، تو پھر تو آپ کے لیے مسئلہ ہے. آپ پتہ بھی ہو پھر بھی زبان سے وہ چیز کہنی. پچھلے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بارش ہوئی تو کسی نے کہا جی کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اور کسی جو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوئی، اس کی رحمت ہے. تو جو الفاظ ہیں اس کی وجہ سے بھی بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے الفاظ کا بھی چناؤ ایسا کرنا چاہیے جو کہ پراپر ہو اور وہ اس کی شایان شان ہو. ہاں، جس طرح سے اس نے کہا ہے، جس طرح سے شریعت میں ہے، الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق ہوں، شریعت پہ اس پہ کوئی عیب یا حکم نہ لگتا ہو. اور نیت تو چلو خیر ہے ہی ہے. ہر تعین اس کی ذات کا غیر ہے. یہ سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں جی، اس کا کامنٹ بلکہ آگے سوال پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو بات ہم کافی حد تک کلیئر کر چکے ہیں، دوبارہ سے آپ وہی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی ہم نے پوری پوچھی کہ جب بات جو پڑھی ہے مقدمہ، اس میں یہی باتیں تو ہم نے کلیئر کی ہیں کہ وہ ذات جو ہے وہ عادیت ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. اور تعین جو ہے یا کچھ بھی ہے وہ تو نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہے. آگے جی موجب، آگے محبت کی بات آ گئی. یہ جان کہ اگر محبت نہ ہوتی تو کسی شے کی طلب ہی نہ ہوتی. جی عثمان صاحب ہوتے نا، آج ذرا تھوڑا سا محبت والا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے تھے نا محبت، ہاں وہی نا، وہ کہہ رہے تھے جی اس کتاب کے بعد کوئی محبت والا شروع کریں تو یہ محبت والا اس کتاب میں شروع ہے. یہ جان کہ اگر محبت نہ ہوتی تو کسی شے کی طلب ہی نہ ہوتی، نہ کسی شے کا وجود ہوتا. یہاں ایک راز ایسے ڈھونڈ، اور نہ ہی کوئی شے کسی دوسری شے کی طرف حرکت کرتی. پس محبت ہی آیان کے وجود کا سبب ہے. یعنی شیخ کہہ رہی ہیں کہ محبت سے ہی عین ثابتہ جو ہیں وہ عین خارجہ کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، اور یہ ان کی اصل وجہ بنی ہے. یہی ان کے مراتب اور مقامات کی بنیاد ہے. یہ گمان کیا جاتا ہے کہ خوف میں بھی کچھ ایسا ہی اثر ہے، خوف بھی کچھ ایسا ہی اثر رکھتا ہے. یعنی محبت والا تو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ محبت سے ہی سب کچھ حرکت ہے. لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوف کے اندر بھی حرکت ہے. کسی بندے کو ڈرا دھمکا کے بھی ہم کوئی کام نکلوا سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا، یعنی کہ جیسا یہ محبت کے والے سے کہا. اور لوگ اسے دوسری اصل قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی افعال کو حرکت دیتا ہے. یعنی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کسی بندے کو، جس طرح یہ راجہ صاحب بہتر سمجھیں گے، وکیل ہیں، کہ کسی بندے کو، کلائنٹ کو پھنسانا ہو تو پہلے اس کو ڈراتے ہیں، اس کے بعد اس کو پھنساتے ہیں. وہ تو ہے. تو یہ اسی لیے شیخ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسری اصل ہے، محبت سے تو نہیں کام نکلتا، پھر ذرا ڈرا کے کام نکالے. صحیح بات ہے. خوف دو ہی تو چیزیں کام کر رہی ہیں، محبت اور خوف دنیا کے اندر. ہاں نہیں، لیکن یہ شیخ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. لیکن شیخ اس بات کو نہیں مانتے کہ خوف سے کام نہیں کرتا. ہاں، شیخ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، کیونکہ خوف میں بھی تو نجات کی محبت ہی کار فرما ہے. وہ کہتے ہیں خوف جس کو تم دلاتے ہو وہ خوف سے کام نہیں کرتا، اس کو اپنی نجات کی محبت ہوتی ہے، یار میں بچ جاؤں، اس وجہ سے کام محبت کر رہی ہے پیچھے بھی. ظاہر دیکھیں، ظاہر ہمیں خوف بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے محبت ہے. اب اس کو آپ دیکھیں نا، قرآن مجید میں آیت اٹھا کے دیکھیں، شیطان سے ملائیں تو شیطان آپ کو ڈراتا ہے، وہ آپ کو محبت کس سے کام نہیں نکالتا کہ میں آپ بڑی محبت کرتا ہوں. یہ کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی میرے سے محبت کرو. شیطان آپ کو ڈرائے گا، کبھی غربت سے ڈرائے گا، کبھی فقر سے، کبھی محتاجی سے، کبھی کس چیز سے، کہے گا پیسہ کم ہو جائے گا. تو وہ خوف سے، ملک سے سرے محبت کیا، محبت کیا ہے، ملک سے رہیے. آپ سوال واضح کریں جی. ملک سر ہے یا ملک سر ہے، اب یہ تو نہیں پتا. ملک صاحب نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی، شاید اس کو کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال واضح نہیں ہے. سہیب خان صاحب اس کو واضح کریں. شاید راجہ صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں وکالت کے سینس میں. تو یہ جو شیطان والا چکر ہے نا، آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ کو خوف سے کوئی بندہ کام نکلوانے کی کوشش کرے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ شیطانی اصل روح سے کر رہا ہے.
اور جب آپ سے کوئی بندہ محبت سے کام نکلوانے کی کوشش کرے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ رحمانی سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے ڈرا کے نہیں کام نکالتا جیسا شیطان کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کروں گا تو تم، وہ تو آزماتا ہے نا، وہ تو آزماتا ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی محبت ہی بیچ میں ہوتی ہے نا. جیسے ماں مارتی ہے بچے کو، پیچھے تو محبت ہی ہوتی ہے، پیچھے تو اس کی محبت ہی ہوتی ہے، لیکن سامنے سامنے اس کو مار رہی ہوتی ہے. ملک سر محبت کیا ہے؟ اچھا ملک صاحب کہہ دیں جی، آپ یہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں ملک صاحب. اچھا چلیں جی، یہ ابھی ہم پوری کتاب محبت کے بارے میں ہی پڑھیں گے، کے بارے میں ہی آگے. ابھی آپ اس کو چلتے جائیں. شیخ نے ایک تو بتایا کہ محبت نہ ہوتی تو کسی شے کی طلب ہی نہ ہوتی، اور دوسرا یہ بتایا کہ محبت نہ ہوتی تو عیان کا وجود نہ ہوتا. یہ دو چیزیں تو شیخ نے بتا دی ہیں. لیکن محبت، وہ دنیا میں جو محبت ہے وہ بھی اسی کا ہی آپ سمجھ لیں، ایک پرتاؤ سمجھ لیں. جو اصل محبت ہے نا وہ تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ حقیقی محبت اس کو کہہ لیں، لیکن آپ نے محبت کے بارے میں جو پوچھا، آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے، ہر انسان ہے دنیا میں اس نے کچھ نہ کچھ محبت کی ہی ہوتی ہے. اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ محبت کیا ہے، اور محبت کی جو لوازمات ہیں اور اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو کیفیت کیا ہوتی ہے محبت کی. اب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آگے مزید اس کو کھولتے ہیں. ہاں نہیں، وہ نظر آ رہا ہے آپ کا کی پیڈ رومن سے کرتا ہے، لیکن وہ پھر عجیب بنا دیتا ہے کئی دفعہ، وہ سمجھ بھی نہیں آتی. اس کو بعد میں ٹھیک کر کے بھیج دیا کریں نا، جب وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے کرے تو جو لفظ غلط ہے ان کو ٹھیک کر کے بھیج دیا کریں. اچھا جی آگے. خوف میں بھی تو نجات کی محبت ہی کم. اگر نجات کی محبت نہ ہو تو کسی خائف کی حرکت بھی نہ ہو. شیخ نے یہ کہہ دیا کہ نجات کی محبت نہ ہو تو کسی خائف کی حرکت ہی نہ ہو. چونکہ یہاں صرف خوف ہی دکھائی دیا تو یہ خیال کیا گیا کہ یہ حرکت خوف کے تابع ہے، جبکہ وہ محبت کے تابع تھی. کیا تو نے غور نہیں کیا کہ جو شخص وہ کچھ چاہتا ہے جس سے عموماً دور بھاگا جاتا ہے. راجہ صاحب کہہ رہے ہیں شیخ کی محبت یہ ہے کہ سب لوگ دور ہو کر بھی اکٹھے ہیں. ہاں جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. خوف نہیں ہے، محبت ہی ہے. جی خوف تو ایک ہے نا. دیکھیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں معاملات رکھے ہوئے نا. خوف کس کا دلایا ہوا ہے؟ دوزخ سے ڈر ہے نا ایک، کہ ہم نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. خوف والا عنصر بھی ہے، اور اگر اچھے کام کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. یہ دونوں کے درمیان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خوف اور محبت، آپ اس کو کہہ لیں خوف اور محبت کے درمیان جو چیزیں ہمیں اس درمیان میں رہنا ہے. یہ ہم نے ایک طرف نہیں جھک جانا صرف، کیونکہ ہمیں فائدہ تو دونوں سے اٹھانا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیں دونوں طرف کا معاملہ رکھنا چاہیے. جیسے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کہا تھا کہ برزخ ہیں ہم تو یہ بلکہ یہ وہاں پہ فٹ آ رہا ہے. خوف اور محبت دونوں کے درمیان ہے، لیکن شیطان صرف خوف سے کام چلاتا ہے. شیطان صرف خوف سے کام چلاتا ہے، لیکن وکیل بھی صرف خوف سے وکیل بھی صرف خوف سے کام چلاتا ہے نا. یہ وہ دیکھو محبت سے کام چلاتا ہے. ادراک ہو جائے کہ یہ دونوں معاملات ہیں، پھر اس کے لیے تو کوئی چاہے وہ خوف ہو، خوف میں بھی اس کو محبت ہی نظر آئی ہے، کیونکہ خوف کی بیک اینڈ پہ تو محبت ہی ہے کہ میری نجات ہو جائے، اور محبت تو ہے ہی محبت. اچھا جی آگے. تو ابرار صاحب کا فوکس آج کل وکیلوں پہ ہے. اللہ خیر کرے راجہ صاحب، میں اور آپ پھنس جائیں گے. نہیں یہ تو آپ نہیں بتایا نا کہ وکیل خوف ڈرا کے کام چلتے ہیں. میں نے کون سا میں نے وکالت کی نہیں ہے، میں نہیں بتایا، لیکن یہ تو آپ سے ہی ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں. خوف اور امید کے درمیان ایمان کا نام ہے. جی بالکل جی راجہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا جی، چونکہ یہاں صرف خوف ہی دکھائی دیا تو یہ خیال کیا گیا کہ حرکت خوف کے تابع ہے، جبکہ وہ محبت کے تابع تھی. کیا تو نے غور نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، شعر اب آ گیا جی. شاعر کہتا ہے میں تجھے چاہتا ہوں، کسی جزا کے لیے نہیں چاہتا، بلکہ میں تجھے ایک سزا کے لیے چاہتا ہوں. میری تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں سوائے اس لذت کے جو مجھے عذاب میں ملتی ہے، یا جو مجھے لذت درد میں ملتی ہے. عذاب درد سینس میں. تو یہ ایک شیخ نے شعر بھی آگے ذکر کیا. کہتے ہیں لذت تو بذات خود ڈرون کیا پہلی بار ڈرائے نہ تو فیس کب ملتی ہے. یہ بھی ہے راجہ صاحب صحیح کہا. لذت تو بذات خود محبوب ہے، اور اس چاہنے والے نے بھی عذاب یعنی درد و الم نہیں چاہا، کیونکہ یہ لذت کے منافی ہے، بلکہ اس نے تو درد کے سبب کو چاہا ہے تاکہ اس سے لذت ملے. یہی تو خرق عادت ہے. ابھی شعر کسی کا تھا، اس کو دیکھتے ہیں. 3 نمبر حاشیے میں شیخ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ابو یزید بستامی کا شعر ہے، اور انہوں نے یہاں عذاب بمعنی عذوبہ یعنی مٹھاس کی بات کی ہے. یہ کسی خاص معاملے سے لذت پانا ہے. آپ نے یہاں درد کی بات نہیں کی، بلکہ عذاب اور عذوبہ یعنی مٹھاس، میٹھے درد کی بات کی ہے، جو لذت سے لذت لینا ہے. یعنی آپ لذت سے لذت لیتے ہیں، اشیاء سے نہیں. تو یہ عذاب کا چونکہ ایک مطلب لذت مٹھاس بھی ہوتی ہے، تو اس سینس میں شیخ نے کہا کہ یہ وہ ابو یزید بستامی نے اس جگہ پہ یہ کہا ہے.
اچھا جی، لذت تو بذات خود محبوب ہے، اور اس چاہنے والے نے بھی عذاب یعنی درد و الم نہیں چاہا، کیونکہ یہ لذت کے منافی ہے، بلکہ اس نے تو درد کے سبب کو چاہا تاکہ اس سے لذت ملے، یہی تو خرق عادت ہے۔ اور اس شعر میں بھی اسی جانب اشارہ کیا گیا۔ اب یہ شعر ہے، عجب نہیں کہ گل کسی گلزار میں کھلیں، بلکہ عجب تو یہ ہے کہ گل کسی آتش دان میں کھلیں۔ شیخ کہتے ہیں اس شعر میں بھی اسی جانب اشارہ کیا گیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی بے خودی محبوب کی طرف دیکھنے اور اس کے قرب سے بڑھ جائے، اور اس کا دل اس آتش وجد سے جل رہا ہو، لیکن وہ محبوب کی دید کے مزے اڑا رہا ہو یا اٹھا رہا ہو۔ کہنے والے نے اسی مقام کی طرف اشارہ کیا تو کہا عذاب میں رات ہے اور رات میں عذاب ہے۔ اب یہ جو آپ کی ایک صفحہ پیچھے پڑھا ہے شیخ نے سارا، جس میں محبت کے حوالے سے مومن کا مقام خوف اور تمنا کے بیچ میں ہوتا ہے، سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہاں محبت سے مراد اثرات اسماء ہیں؟ بتائیں جی، یہ تو بڑا اسماء کے اندر ہی ڈوب گئے، ہم تو آگے چل گئے، اسماء سے آگے نکل گئے ہم لوگ تو۔ آپ اسماء کے اثرات تو ہیں ہی ہے نا، اس سے تو کوئی اسماء کے علاوہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اسماء وہ سارے جو کہہ رہے ہیں اس کو پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم میں جو سارے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ تو سارے اسماء ہی کر رہے ہیں، تو اسماء کے بغیر ظاہر سی باتیں نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، صحیح ہے۔ ایسے محمدیہ لذت جسمانی کی بات غسل کرنا اسی لیے ہے کہ بندہ اس کے غیر سے لذت پاتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں راجد صاحب، اسی طرح سے ہی ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اسماء تو کہیں اسماء سے تو بھاگ نہیں سکتے، اسماء کے تحت ہی ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں نا محبت کی، اور محبت میں درد کی، اور اس سے مزہ لینے کی، اور اس ایک تو لذت سے لذت لینا، پھر عذاب سے لذت لینا، تو اب اس کے بعد شیخ اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ پہ کہہ رہی ہیں یہ حقائق کی باتیں کہاں، کہہ رہے ہیں یہ حقائق کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو بے خودی کی باتیں ہیں، یہ تو بے خودی کی باتیں ہیں۔ ایسا شخص رات اور عذاب کے اسباب میں فرق نہیں کر پاتا۔ مطلب کہہ رہی ہیں کہ جو شاعر کہہ لو، جو عاشق کہہ لو، وہ اس حد تک گم ہو جائے اپنے معشوق میں کہ اس کو پھر نہ درد کا ہو احساس ہو، نہ لذت کا احساس ہو، نہ صبح کا نہ شام کا، تو وہ تو بے خودی میں ہے، وہ حقائق تو بیان نہیں کر رہا۔ تو ہم ان باتوں کو بے خودی کی باتیں لے کر ہی چلیں گے، اور ایسے شخص نے چونکہ حقیقت میں یہ چیزیں نہیں، حقیقت چونکہ مختلف ہے اور اس کو کسی اور طرح سے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی باتوں کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی بے خودی احوال کی باتیں۔ آگے فرماتے ہیں بے شک منصور حلاج اپنی عظیم قدر و منزلت کے باوجود، کہہ رہے ہیں کہ منصور حلاج کی بڑی عظیم قدر و منزلت تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے اس دعوے پر کہ اس پر حق کا غلبہ ہے اور وہ حق میں فنا ہے، کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ منصور حلاج کی بڑی عظیم، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جی بزرگ تھے، عظیم قدر و منزلت تھی، اس کا ایک دعویٰ بھی تھا کہ جی اس پر حق کا غلبہ ہے اور وہ حق میں فنا ہے۔ یا اپنے اس شعر میں اس نے اتحاد کے بارے میں جو کہا، اس کے باوجود اپنے شعر میں اتحاد کے بارے میں جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی منصور حلاج کہتا ہے ما زجت روح کا روحی فی دنو و بیادی، کہ میری روح تیری روح سے مل گئی، اب نہ کوئی دوری رہی نہ کوئی قربت رہی، فانا انتا، اب میں تو ہو گیا، کما ان کا انی و مرادی، جیسے کہ تو میں ہے اور تو ہی میری مراد ہے۔ اور اسی کو بابا بلے شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی رنجا رنجا کر دی نی میں آپے رنجا ہوئی، پتہ نہیں سدو مینو دیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا میں وچ میں، ہاں رانجا میں وچ میں رانجے وچ، غیر خیال نہ کوئی، رانجا رانجا کر دی نہیں وہ اپنی آپ کرے دل جوئی بھی تھا نا، ہاں وہی اپنے آپ کرے دل جوئی۔ ہاں تو یہ بالکل اسی طرح سے شعر ہے کہ قربت اور دوری میں تیری روح میری روح میں ایسی سمائی کہ میں تجھ میں سمایا اور تو میری ہستی اور میری مراد بن گیا۔ جی یہ محمد سلطان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان العارفین صاحب کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح فرمایا، حدیث میں ہے کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے کا نام ہے، اور حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کے دن یا یہ اعلان کیا جائے گا سب جہنم میں گئے سوائے ایک شخص کے، تو جو جنت میں جائے گا تو میرا یقین ہے وہ میں ہی ہوگا، اور جس طرح دوسرا بھی ہے کہ اگر ایک اعلان کیا جائے گا سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک شخص میں، تو میں سوچوں گا کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی بڑی اچھی آپ نے کنٹریبیوشن کی کہ 2 حدیثیں بھی بیان کر دی، ایک حدیث بھی، اور حضرت بکر صدیق کا قول بھی بیان کر دیا، بہت شکریہ۔ اب یہ 5 نمبر حاشیہ پڑھتے ہیں منصور حلاج کے بارے میں شیخ نے کیا لکھا ہے۔ شعر پورا ہو گیا؟ ہاں شعر پورا ہو گیا، شعر تو بس وہ آپ اس کو اردو والا شعر پڑھ لیں، رانجا رانجا کر دی میں آپ رانجا ہوئی، والا شعر سمجھ لیں، بابا بلے والا شعر سمجھ لیں، رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ رانجا ہوئی، تو
پتہ نہیں دیدو مینو سہیو مینو دیدو رنجا ہیر ناکھو کوئی. 5 نمبر اشیاء ذرا پڑھتے ہیں. یہ 3 نمبر اشیاء تو ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو 5 پہ کدھر پہنچ گئے؟ اچھا یہ پڑھ لیا، اور یہ تو بہت لمبا ہے، ہم نے چھوٹا سا پڑھا تھا. جتنی بات سمجھ آ گئی بس اس سے آگے پھر نہیں گئے نا. مولانا روم صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف کشش، اسی کی محبت، اسی کو محبت کہتے ہیں. اصل کی طرف کشش رکھتی ہے، اسی کو محبت کرتے ہیں. اچھا یہ ذرا جو پہلے بھی ہم نے بڑا شعر پڑھا تھا کہ وہ درد میں عذاب پاتا ہے، تو یہ ذرا فتوحات مکیہ سے شیخ لکھتے ہیں. فتوحات مکیہ میں اسی مقام پہ شیخ لکھتے ہیں عجب بات یہ نہیں کہ لذت والی چیز سے لذت حاصل ہو، بلکہ عجب تو یہ ہے کہ درد باعث لذت بنے. کہا جاتا ہے کسی عاشق نے کوئی جرم کیا تو حاکم وقت نے اسے 100 کوڑے لگائے. ہاں جی صحیح، یہی بات کی انہوں نے. منصور الحاج کی بات ابھی آگے آئے گی راجہ صاحب، ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. فی الحال ابھی ہم ذرا وہ جو پرانی بات ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی بھی آئے گی منصور الحاج صاحب کی. کہا جاتا ہے کسی عاشق نے کوئی جرم کیا تو حاکم وقت نے اسے 100 کوڑے لگائے. اسے 99 کوڑوں کا پتہ ہی نہ چلا اور نہ ہی اس نے رحم کی فریاد کی، لیکن جیسے ہی اسے آخری کوڑا لگا وہ چیخ اٹھا. جب اسے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو بولا وہ نظر التفات جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی، وہ میری نظر میں تھی اور میں اس کی نظر میں تھا، گویا لذت نظر میں تھا. یوں مجھے اپنی پیٹھ پر کوڑے برسائے جانے کا پتہ بھی نہ چلا، لیکن جب یہ آخری کوڑا لگا تو وہ نظر مجھ سے کھو گئی، تب مجھے درد کا احساس ہوا اور میں چلایا. شیخ فرماتے ہیں میں نے مکہ میں ایک صالح خاتون فاطمہ بنت تاج کو دیکھا. آپ کے والد نے آپ کو بغیر کسی خطا کے کاری ضرب لگائی، لیکن یہ آپ کو محسوس نہ ہوئی. آپ نے اپنی پیٹھ اور کوڑوں کے مابین کسی شے کو محسوس کیا اور وہ کوڑے اسی چیز پر پڑے. آپ نے اپنے کانوں سے کوڑوں کی آوازیں بھی سنی، لیکن اس بات پر حیران تھی کہ یہ آپ کو چھوئے تک نہیں. ہمارے ساتھ بھی اپنے معاملے کی ابتدا میں ایسا ہی کچھ پیش آیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے. شیخ اکبر کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا پیش آیا کہ جو لیکن اس کے بیچ میں کوئی چیز آ گئی. کوڑے پڑ رہے تھے لیکن اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا نا. ہاں وہ بیچ میں کیا چیز آ رہی تھی؟ وہ نظر التفات تھی، وہی محبت اس کو کہہ لیں آپ، وہ اس کو واپس نہیں، لیکن یہ تو کوئی حقیقی چیز آ گئی تھی نا. آگے فرماتے ہیں یہ لوگ مراد ہیں، اللہ انہیں ہر شے میں لذت دیتا ہے، چاہے مصیبت ہو یا نعمت. بے شک نعمت کسی شخص کو حاصل عین لذت کے سوا کچھ نہیں. اسی طرح تکلیف بھی تو عین درد ہی ہے. ہمارے نزدیک ان کو واجب کرنے والے اسباب قابل اعتبار نہیں. بس تکلیف میں وہ ہے جو درد محسوس کرے اور راحت میں وہ ہے جو لذت محسوس کرے، چاہے اس کا سبب معمول کے مطابق ہو یا ہٹ کر. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو کوڑوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جس کو احساس نہیں ہو رہا اور وہ لذت میں ہے تو اس کو وہ لذت میں ہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو درد ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں وہی بات ہوئی ہے نا، کسی اور خیال میں ہے کہ کسی چیز کے اندر اس قدر محو ہے کہ اس کو دوسری چیز کا احساس نہیں ہے نا. پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو نہیں پڑھ رہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کو محسوس نہیں ہو رہا. اچھا یہ کیا جی؟ یہ جو منصور الحاج صاحب کی بات ہم نے کی تھی، اوپر سہیل خان صاحب انگلش پہ اسٹارٹ، انہوں نے وہ کہا دیا رانجا میں وچ میں رانجے وچ خیال غیر خیال نہ کوئی، میں نہیں اپنی آپ کرے دل جوئی. اور فارسی کے شعر آگے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. ہمیں فارسی نہیں آتی جناب، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں نا، پتہ نہیں آگے کیا ہے. گوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری. یہ اس کا ترجمہ بھی لکھ دیں یاسر صاحب تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. ہمیں بھی مراد تو وہی ہے کہ تو میں اور میں تو. ہاں وہی. اچھا جی، یہ اشعار بھی میرے خیال ہے مولانا روم صاحب کی لگ رہی ہیں. اب یہ 5 نمبر اشیاء پڑھتے ہیں. آئیے اس میں وہ شعر آ بھی گئے ہیں. شیخ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں عاشق کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ خود کو اپنے محبوب کا عین تصور کرتا ہے. یعنی کہ عاشق ظاہری بات ہے وہ خود کو سمجھتا ہے کہ میرا محبوب بھی میں ہی ہوں، کوئی فرق نہیں ہے ہمیں. یہ عاشق ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا دکھائی ہی نہیں دیتا. اس موقع پر شاعر یعنی منصور الحاج کہتا ہے میں اور میرا محبوب اور میں ہم دونوں ایک ہی ہیں. یا یہ جو انہوں نے کہا کہ من تو شدم تو من شدی، یا جو رانجا کر دی جس نے کہا، تو یہ اس موقع پہ کہا. اسی نے نیچے ہم نے وہ شعر بھی لکھ دیے. ٹھیک ہے جناب. آگے فرماتے ہیں قربت اور دوری میں، منصور الحاج کا شعر، قربت اور دوری میں تیری روح میری روح میں ایسی سمائی کہ میں تجھ میں سمایا اور تو میری ہستی اور میری مراد بن گیا. شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں حلاج کے اس شعر کو حالت سکر میں الوہیت کا دعویٰ قرار دیتے ہیں کہ اس میں وہ کچھ بھی ہے جس کا دعویٰ حلاج نے حالت سکر میں کیا، اور ایک مدہوش کسی بات کی تو سب گڑبڑ کر دیا
اور حالت سکر کے باعث کچھ بھی بیان نہ کر پایا۔ کہتے ہیں یہ خود تو نجات پا گیا، حلاج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن بہت سے اس کی وجہ سے پکڑے گئے، لیکن اس پر کوئی الزام اور گناہ نہیں کیونکہ وہ تو مستی میں تھا، جبکہ لوگ تو ہوش و حواس میں ہیں۔ ایسا شخص خود تو نیک بختوں سے جا ملتا ہے، چاہے ایک زمانہ اس کے اقوال سے گمراہ ہو، کیونکہ اس کا مقصد ان لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں تھا۔ وہ اپنے لیے تو نجات پا گیا، باقی پیچھے کچھ اور سمجھ کے دوسری طرف نکل گئے نا۔ یہ ترجمہ آ گیا ہے، میں تو ہو گیا ہوں، تو میں ہو گیا ہے، میں جسم بن گیا ہوں، تو جاں ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کسی نے یہ نہ کہا کہ میں کچھ اور ہوں اور تو کچھ اور ہے۔ ہاں جی یاسر صاحب، ابھی اسی کی بات ہم کر رہے ہیں، جو آپ نے شعر لکھے ہیں نا، اس کے بارے میں شیخ نے یہی کہا ہے کہ جو بندہ حالت سکر میں ایسے شعر کہتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا مقصد نہیں ہے، بس اپنے احوال جو بھی اس کی حالت ہے اس کو بیان کرنا ہے، تو وہ خود تو نکل جائے گا، لیکن جو بندہ اس شعر سے یہ سمجھ لے گا کہ میں واقعی تو ہو گیا ہوں، یہ تو میں واقعی ہے، وہ بیچارہ پھنس جائے گا پھر۔ تو یہی شیخ نے لکھا ہے فتوحات مکیہ تو اس کے اوپر ایک حالت تھی نا، ایک ٹائم تھا اس کے اوپر، وہ اس کیفیت میں تھا، باقی سارے اس کیفیت میں تو نہیں ہیں۔ ہاں وہ اس کیفیت میں وہ تو نجات پا گیا، باقی جس نے یہ سمجھا نا کہ میں تو ہو گیا، میں اور وہ میں ہو گیا، پھر اس کے لیے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وہ پھر وہ کہے گا میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، اور اب میرے لیے وہ کہے گا میں تو نہیں ہوا، اب ادھر آ سیدھا ہو جا تو۔ اچھا جی، یہ یا ان جیسی اور دوسری باتیں جن سے وہ مشہور ہیں، یعنی کہ منصور حلاج کی بہت سی باتیں مشہور ہیں، اس میں سے یہ بھی ہیں، کچھ اور اشعار بھی ہیں۔ اس سب کے باوجود آزمائش کے عالم میں اسے بھی تکلیف ہوئی۔ اب یہ نقطہ بڑا اہم ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو منصور سولی پہ لٹکایا گیا یا اس کو جو بھی کیل ٹھونکے گئے یا اس کو چڑھایا گیا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، سنسار تو نہیں کیا گیا تھا، سولی پہ لٹکایا گیا تھا، تو اسے بھی تکلیف ہوئی۔ اور جب اس نے اپنے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو اپنے خون سے اپنے چہرے کو رنگ لیا، یعنی کہ اس نے جب دیکھا کہ وہ کیفیات جو ہیں اس کی تکلیف کی چہرے سے ظاہر ہو رہی ہیں، تو وہی اس نے اپنا خون اپنے چہرے پہ مل لیا تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ اس مقام پر اس کی غیرت تھی کہ لوگ اس بارے میں نازیبہ بات نہ کر سکیں، اور دوسرا اس وقت اس کے حال کی یہی عطا تھی کہ وہ کہہ رہا تھا میرا جو جوڑ یا عضو کاٹا گیا تو اس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم حاشیہ نمبر 7 پڑھتے ہیں کہ فتوحات میں شیخ کیا کہتے ہیں جی۔ فتوحات کے باب نمبر 505 میں فرماتے ہیں کیونکہ طبی طور پر یہ لازم ہے کہ درد محسوس کرنے والا اس وقت مضطرب الحال اور بد مزاج ہوگا۔ یہ پہلے شیخ نے 2 باتیں کی ہیں، ایک تو بات یہ کی ہے کہ اگر کسی کو درد محسوس ہی نہیں ہو رہا وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو درد محسوس ہو رہا ہے تو پھر لازمی اس کے اوپر وہ بد مزاجی بھی آئے گی اور مضطرب الحال بھی ہوگا۔ حسین بن منصور حلاج مقام جمع پر تھے، اس لیے انا اور حق 2 وجود کہے۔ گویا کسی کلندر کی بات سن کر مست ملنگ لوگ اس کیفیت کے بغیر ملنگ ہو کر راہ سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا، کلندر کی بات سن کر اگر تو مست ملنگ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر مست ملنگ نہیں ہوا تو پھر ڈی ٹریک ہوگا نا۔ ملنگ ہوگا تو پھر تو اس کی اپنی بات ہی ہوگی، لیکن چونکہ اکثر لوگ ملنگ نہیں ہوتے اور صرف بات سے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ حصہ مل جائے گا، تو وہ نہیں ہوتا جب تک کہ کیفیت نہ آئے۔ کیفیت لانا ضروری ہے، اب یہ نہیں کہ ملنگ جان کا جا کے پلاؤ کھا لے کہہ دیجیے میں بھی ملنگ ہو گیا ہوں۔ اچھا، شیخ کہہ رہی ہیں کہ طبی طور پر لازم ہے کہ درد محسوس کرنے والا اس وقت مضطرب الحال اور بد مزاج ہوگا، یعنی کہ جس کو ایک تو یہ بتایا نا کہ اگر کسی کو کوڑے لگ رہے ہیں لیکن اس کو تو درد ہو ہی نہیں رہا، وہ تو کسی مزے میں ہے، وہ تو علیحدہ ہے، لیکن جس کو درد ہو رہا ہے تو پھر لازمی ہے کہ اس کے درد کے آثار بھی اس پر ظاہر ہوں گے۔ شکل، اسی لیے وہ ان کی درد جب انہیں سولی پہ لٹکایا گیا تو درد آثار ظاہر ہوئے، آثار ظاہر ہوئے، اس کا مطلب ہے اس ٹائم وہ اس کی کیفیت میں نہیں تھے، پہلے بے شک تھے، بعد میں انہوں نے کہا نہیں اس ٹائم ہوش میں تھے نا، ہوش میں تھے نا، اس ٹائم ہوش میں تھے، اس لیے پھر انہوں نے اپنے چہرے پہ وہ خون مال لیا نا۔ اسی لیے جب حلاج کے ہاتھ پاؤں کٹ رہے تھے تو اس نے اپنا چہرہ خون سے رنگ لیا تاکہ لوگ اس کے مزاج میں آنے والی تبدیلی نہ دیکھ سکیں۔ یہ اس کی اس مقام پر غیرت تھی کیونکہ وہ یہ سب جانتا تھا۔ 95 اور ایسی حالت میں بھی وہ یہی کہہ رہا تھا میرا جو کوئی جوڑ یا عضو کاٹا گیا تو اس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حلاج کو چونکہ ان حقائق کا علم تھا اور وہ اس وقت حالت کیفیت میں بھی نہیں تھا کیونکہ ہوش کی حالت میں تھا جب اس کو سولی پہ چڑھایا گیا، تو اس پر وہ درد کے آثار جب ظاہر ہوئے تو پھر اس نے اس سے چھٹکارا پایا یا اس سے کیا کہتے ہیں نکلنے کا یہ طریقہ نکالا کہ اس نے خون مال لیا یا اپنے آپ کو کسی طرح سے چھپا لیا تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے، لیکن جو ہیں علم والے خیر ان کو تو پتہ چل ہی گیا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں اور اس سے یہ بھی
اور اس نے یہ بھی کہا جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ اب چونکہ اصل چیز یہ ہے کہ آیا وہ اس وقت حالت مدوشی میں تھا، مستی میں تھا، یا حالت ہوش میں تھا، صاف میں تھا، یا ہوش سکر میں تھا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ وہ سب یہ سکر محسوس کر رہا تھا، مطلب ہوش کی حالت میں تھا، کیونکہ اس کا ایک اور دوسرا شعر ہے فَلَمَّ دَارَتِ الْكَاسُ دَا بِالنَّطْءِ وَالسَّيْفِ، کہتے ہیں کہ جب جام چلنا شروع ہوئے تو وہ تو اٹھا کے تلوار لے آیا محبوب۔ قَضَا مَنْ يَشْرَبُ الرَّاحَ مَعَ التِّنِّينِ فِي السَّيْفِ، کہ جو اپنے جیسوں کے ساتھ گرمیوں میں شراب کے مزے اڑائے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ شعر کہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہوش میں تھا، تو تبھی اس کو نظر آ رہا تھا کہ یار ادھر تو بھی ہماری محفل چل رہی تھی، تو یہ تو سولی میں کام کہیں دوسری طرف چل پڑا، فوراً سے کہیں اور پہنچ گیا۔ ہاں فوراً سے کہیں اور بات چلی گئی ہے۔ تو اس سے پھر شیخ نے کہا کہ وہ حالت ہوش میں تھا۔ یہ اشعار اس کی ہیں۔ کہتے ہیں اس نے یہاں اپنے جیسے کی بات کی، مقامات کا عارف اس کے ان اقوال کی حقیقت جانتا ہے۔ اچھا شیخ نے کہا کہ اس نے یہاں اپنے جیسے کی بات کی، اپنے جیسے سے مراد ہے کہ اپنی بات ہی کر رہا ہے، لیکن ایک استعارہ ہوتا ہے کہ اپنی بات اپنے جیسے سے کر رہا ہے تاکہ عام بندہ نہ سمجھے۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو حقیقت کا پتہ ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور کس کی کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں اس کی ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عبودیت میں نہیں بلکہ عشوہ گری میں تھا۔ کہتے ہیں کہ انہ کان صاحب ادلال لا صاحب سر، کہ بالکل یہ واضح ہے کہ وہ ایک تو ہوش میں تھا، ایک تو ہوش میں تھا، یہ شیخ کی کلام ہے، ایک تو ہوش میں تھا منصور اللہ جب یہ والی کیفیت اصولی والی بات آئی، پہلے والی باتیں نہیں، جب اس نے آنا لگ کہا یا وہ تو ٹھیک ہے اس ٹائم تو مدوشی تھی، لیکن جب یہ والی بات آئی تو شیخ کہہ رہے ہیں ہوش میں تھا، اس کو سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر تو اس کو تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف کے آثار اس کے اوپر ظاہر تھے، اور اس کے اشعار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ محمد انصاری صاحب، محمود انصاری صاحب کہہ رہے ہیں منصور الحاج کی کیفیت پر ابن العربی آپ کا موقف کیا تھا؟ یہ اب جناب ہم وہی تو بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں تو یہ ویڈیو دوبارہ سے آپ اس کو جو ہے نا یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ کتاب العجب میں شیخ نے فتوات میں لکھا ہے، ہم نے اس سے یہ نقل کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اصل بات اس میں یہ ہے کہ وہ عبودیت میں نہیں تھا بلکہ عشوہ گری میں تھا۔ اب یہ عشوہ گری جو ہے یہ شیخ کی ایک اصطلاح ہے۔ صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں تجلی الہی کے سرور کو کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے، ہر کوئی شیخ اکبر نہیں ہوتا۔ یہاں پر وہ تجلی الہی کی بات نہیں ہے جناب، یہاں پر بات شیخ کچھ اور کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبودیت میں نہیں تھا، عبودیت کے تقاضے اور ہیں اور عشوہ گری کے تقاضے اور ہیں۔ عشوہ گری کا مطلب ہے کہ کسی شوخی میں، کسی مدوشی میں، کسی بڑے پن میں ہونا، کسی نہ کسی کیفیت میں ہونا، یا کیفیت میں نہیں کہ ایک تو حق کیفیت ہوتی ہے نا، ایک کیفیت جانے کے بعد کسی طاری کرنا کہ میں اسی کیفیت میرے مجھے تو پرمننٹ لائق ہوگی وہ کیفیت۔ جیسے قوالی سنتے ہوئے کوئی بندہ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر لے لیکن وہ کیفیت اس کی ہو نہ وہ طاری کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سکر میں چلا گیا، اس وقت اس کو عذاب ہو سکتا ہے۔ اگر جس میں حقیقی طاری ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے، نہیں اگر حقیقی ہوتی تو اپنے چہرے پہ خون تو نہ ملتا نا، حقیقی طاری ہوتی تو پھر پھانسی بھی نہ چڑھتا۔ جیسے وہ دوسرے تھے جب وہ اس وقت جب وہ تھے وہ کیا نام تھا، مہاتم شانی، جب وہ تلوار مارتے تھے تو وہ کہتے تھے تلوار ادھر ادھر ہو جاتی تھی، وہ کیا تھا کچھ کسی طرح کا پتہ نہیں، یہ تو سنا ہی ہے۔ اچھا جی، یہ ابھی منصور الحاج صاحب کی جو بات ہے یہاں پر مکمل ہوئی ہے، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مقدمہ ہی چل رہا ہے کتاب العجب کا۔ ہم کہتے ہیں اگر محبت اعلیٰ ترین مقامات اور اعوال میں سے ہے، ان کی اثر اور ان میں سمائی ہے، اور اس کے سوا ہر شے اس کی فرع ہے، تو پھر تمام اعوال اور مقامات کو اسی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، شیخ کہہ رہے ہیں کہ محبت اصل مقامات ہے، ہر چیز کی اصل ہے، تو تمام مقامات کو محبت کی طرف لوٹنا چاہیے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ محبت ہی جامع امر اور کلی اصل ہے، کیونکہ یہ وجود کی اصل ہے اور وجود کے آقا، کائنات کی اساس، کائنات کی اساس اور اسے دوام بخشنے والی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ شیخ اکبر نے یہ کہا ہے کہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تو چونکہ آپ سب کے جامع ہیں، سب کی اساس ہیں، اسی طرح محبت بھی سب کی اساس ہے، سب کی جامع، ہر ایک شے اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، جب کہ دوسروں کو خلیل بنایا، یعنی قریبی دوست خلیل اللہ، کسی کو نجی بنایا مخفی دوست، کسی کو صفی بنایا خالص دوست۔ آپ علیہ السلام کا فرمانا ہے مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، لہٰذا اسی سردار کی حقیقت سے اوپر اور نیچے حقائق تقسیم ہوئے۔ تو یہ جو حقائق تقسیم ہونے کی بات ہے یہ حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے۔
اور آگے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. کیا ٹائم ہوا ہے؟ 40 منٹ ہو گئے. بس یہ سبق ختم کرتے ہیں نا, پھر اس کے بعد جو ہے یہاں تک ختم کر لیتے ہیں. اچھا جی, اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں کہ کسی ایک ہی میں تمام عالم کو جمع کر دے. بس اللہ عز و جل نے مقامات کی اصل, اور وہ محبت ہی ہے, موجودات کی اصل یعنی سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. حادث وجود محبت سے ہی ہے. آسمانی کتابوں میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک انجان خزانہ تھا, سو میں نے چاہا کہ جانا جاؤں, چنانچہ مخلوق کو تخلیق کیا اور نعمتوں سے ان پر اپنی محبت نچھاور کی, یہاں تک کہ وہ مجھے پہچان گئے. یہاں پر احببت اور تحببت کے الفاظ آئے ہیں, جو جب تجھ پر یہ حقیقت واہ ہوئی کہ محبت ہی اساس ہے, یہی وہ سب سے بہتر زیور ہے جو کسی کو دیا جائے, تو اس کی برتری تجھے اس کی طلب سے پیچھے نہ رہنے دے. شیخ فرماتے ہیں کہ جب تجھے پتہ چل گیا کہ محبت ہی اصل ہے, تو پھر اب تو محبت حاصل کرنے میں کوشاں ہو جا. اب وہ چھوڑ دے کہ جی یہ تو بڑی اونچی چیز ہے, ہمیں مل نہیں سکی تھی. فرماتے ہیں کہ عظمت و وقار کی رفت, کوئی شاعر کہتا ہے کہ عظمت و وقار کی رفت تجھے نا امید نہ کرے, کیونکہ عظمت درجہ بدرجہ اور ترتیب وار ہے. وہ دریا جس کی عظمت کا تو گواہی ہے, وہ ایک ایک چشمے سے مل کر بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ محبت بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر وہ بڑی عظیم ہے تو پھر ایک ایک خلق تو اپناتا جا اس کا. جیسے جیسے تو اپناتا جائے گا تو سارے جب خلق تیرے میں جمع ہو جائیں گے, وہ تجھ سے محبت کرے گا اور تو اس سے محبت تو کر ہی رہا ہے, تو پھر تجھے اس کی طرف سے جو ہے وہ عظمت بھی مل جائے گی, قرب بھی مل جائے گا. اگرچہ یہ مقام یعنی مقام محبت عقائد دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے, لیکن آپ کا اختصاص تو اس میں کمال ہے. کہتے ہیں یہ مقام تو آپ سے مخصوص ہے, لیکن وہ اس وجہ سے کہ سب سے کامل محبت یا اس مقام پہ جو سب سے کامل شخصیت ہے وہ آپ ہے, لیکن ہر موجود کا اس میں نصیب ہے. اور یہ حصہ بھی فضیلت کے اعتبار سے ہر موجود, ہر مخلوق کا محبت سے کوئی نہ کوئی حصہ ہے ہی ہے, تو اس کو اپنے حصے سے اس کو دیکھنا چاہیے. اگرچہ یہ اعلیٰ ترین مقامات میں سے ہے, لیکن اس مقام میں ٹھہر جانا بھی محبوب سے حجاب ہے. پس ان مقامات کے بارے میں تیری کیا رائے ہے جو اس سے نکلتے ہیں؟ شیخ فرما رہے ہیں کہ محبت اعلیٰ ترین مقام ہے, لیکن اگر کوئی اس مقام میں آتا ہے تو وہ بھی محبوب سے محجوب ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ محبت میں آ جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب اس مقام میں بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبت میں جائے گا تو سارے جبات اٹھ جائیں گے, جس طرح کے کچھ شاعر لوگ کہتے ہیں, یا صوفیانہ شاعری میں ہمیں اس طرح کی بڑی مثالیں مل جاتی ہیں. جو پہلے کیا نا کہ اس کے اوصاف کو اپنائے. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں نا, جب محبت بندہ اسی سے کرتا ہے. جب دیکھیں اب جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کا ہو جاؤں, ہم اس کی ذات تک تو نہیں پہنچ سکتے, ایٹ لیسٹ اس کی صفات کو تو اپنا سکتے ہیں نا. تو یہ ایک کیٹیگری ہے اس سے محبت کی, کہ آپ اس کی صفات کو اپنائیں گے تو درجہ بدرجہ جیسے بات ہوئی کہ ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھتے جائیں گے تو ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں. اس کی ذات تک پہنچنا تو ناممکنات میں سے, تو باقی جو اس کی محبت میں اپنے آپ کو رنگ سکتے ہیں, آسمان تک جا سکتے ہیں. چونکہ ترقی اور قرب پر مبنی یہ معاملہ مقام تلقی اور تدلی کی طرف جاتا ہے, تو لازم ہے کہ اوپر والا نیچے والے پر حجاب ہو. یہ اس صورت میں جب تو نیچے جا رہا ہے, اور لازم ہے کہ نیچے والا اوپر والے پر حجاب ہو. یہ اس صورت میں کہ جب تو اوپر جا رہا ہے, اوپر جانے والے پر حکم لگایا جاتا ہے, جبکہ نیچے آنے والا حکم لگاتا ہے. سبھی حجاب میں ہیں اور مقام لا حجاب بھی حجاب ہے. بس یہیں تک اس کو پڑھتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ 131 نمبر صفحے سے شروع کریں گے. اس پیراگراف میں شیخ نے یہی کہا ہے کہ چاہے اوپر جا رہا ہے محبت میں, نیچے آ رہا ہے محبت میں, کچھ بھی کر رہا ہے, حجاب قائم ہے. کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جو لا حجاب کا مقام ہو. اکثر اصل میں محبت میں یہ سمجھا جاتا ہے نا, جو محبت والے اشعار بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں, محبت والے صوفیاء جنہوں نے اشعار لکھے ہیں, اس میں عموماً جو بات واضح جو ہمیں اطاعت کی بات ہو جاتی ہے کہ تو میں ہو گیا اور میں تو ہو گیا. تو لوگ سمجھتے ہیں حقیقت میں ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں حقیقت میں ہو گیا, بس وہ ایک ہی ہو گئے. حالانکہ اس میں سخی سلطان بہوز نے بھی بڑا زبردست کہا ہے کہ وہ کیسے ہے کہ نفی اثبات, اس کے انکار بھی کرنا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں, اور دوسری سینس میں وہ ہوں بھی. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وجود تو اس کا عطا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے ہیں ہم, اور دوسری سینس میں نہیں ہے. نہیں کیسے؟ کیونکہ وہ حق تعالیٰ ہے, اس نے وجود دیا ہوا ہے, تو باقی چیزیں تو ساری ہماری اپنی چل رہی ہیں. اگر وہ پھر وہ ہم سارا اس پہ الزام, اس کو مورد الزام اس کو کیوں ٹھہرا سکتے, تو نے ہمارے ساتھ کیوں کیا ہے. تو یہ ہے سارا. تو یہ ہے کہ محبت میں جو ہے سبھی حجاب میں, شیخ کہتے ہیں سبھی حجاب میں ہے, مقام لا حجاب بھی حجاب ہے. یعنی سبھی حجاب سے ہیں کہ کوئی عاشق
اپنے معشوق سے طاعت کا وصل کا وہ تھا نا وصل ہوئی میں یار سجن دے نال سجنا دے نال سجن دے دے شرم حیا نہ گوا کے باغے وچ میں پلنگ بچھایا تے یار سوتی گل لا کے ہاں تو وہ یار ستی گل لا کے بھی جو ہے نا جو بھی صورت ہو جائے یہ خیر یار ہم نے گل لگایا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں تمہاری شہر سے زیادہ نزدیک ہوں اس سے نزدیک گلے لگانا کہتا ہے کہ تو گلے باہر سے گلے لگانا ہے وہ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہوں تو اس سے زیادہ نزدیکی کیا ہو سکتی ہے ہاں لیکن اطاعت نہیں ہے اتحاد نہیں ہے نا دونوں الگ الگ ہیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ تو بات ہم پہلے واضح کر چکے ہیں اس چیز کو جب مد نظر رکھیں گے تو پھر معاملہ خراب نہیں ہوگا ڈی ٹریک تبھی ہوتا ہے بندہ جب ان کو اطاعت والے معاملے میں چلا جاتا ہے یا حلول کر دیتا ہے تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے پھر معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس چیز کی بڑی مطلب باریک سی لائن ہے ان دونوں کے درمیان یہی اس کو ہم کہتے ہیں یہ سمجھے پل صراط ہے اسی سے گزرنا ہے اسی سے یہ ایگزیکٹ آپ نے کہاں پہ پہنچنا ہے اگر اس کو ادھر چلے گئے تو وہ حلول والے چکر میں چلے گئے اور اگر ادھر گئے تو آپ نے اس کو قائم رکھا اس کی جو حد تھی اس حد تک رہے حدود کو توڑنے والا جو معاملہ کہتے ہیں نا کہ حد تک رہیں یہ اپنے کوئی کسی بھی چیز کی کوئی حد ہے نا بندہ بندے سے دیکھیں کہتا ہے کہ تم یار اپنی حد میں رہو اس سے آگے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس سے کئی بڑھ کر اس نے انسان کو پیدا کیا انسان اپنی حد میں نہیں آنے دیتا تو وہ اپنی حد میں آنے دے گا یہ کہہ رہے ہیں کیا عشق اور محبت دونوں کی تعریف الگ ہے سادہ سی تعریف یہی ہے کہ محبت جو ہے وہ اس کے مختلف درجے ہیں تو عشق جو ہے اس کا سب سے جو آخری انتہائی درجہ ہے اس کو عشق کہتے ہیں تو جو اس سے نیچے والے درجے ہیں جو ابتدائی درجے ہیں آپ اس کو محبت کہہ رہے ہیں مودت کہہ رہے ہیں مختلف نام ہیں کہتے ہیں کوئی مختلف نام شیخ نے فتوات میں اس کا کافی تفصیل سے ذکر کیا پورا چیپٹر ہے محبت کے اوپر تو وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں جذب کیا ہوتا ہے سلوک اور جذب میں افضل کون سا یہ جی فی الحال ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے سوال کریں سلوک اور جذب تو ابھی ہم پڑھ ہی نہیں رہے تو جب اس کا آئے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہ ابھی 131 نمبر صفحے پہ اپنی آج کی اس کو اختتام کرتے ہیں کتاب العجب ہے یہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس ہی ہے یہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہوگی نہیں تو قریب کر کے دیکھ لیں یہ کتاب ہے اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں جن بندوں کے پاس نہیں ہے لینا چاہیں وہ لے بھی لیں اور یہ ہے کہ جس کے پاس ہے وہ اس کو دیکھیں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے کسی بندے کا بھی سوال ہے تو یہ 15 منٹ ہمارے پاس ہیں جو بھی محبت کے حوالے سے ہوا ہے یا سکر اور مستی کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے اگر کوئی بندہ سوال کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سوال کر لیں ہم ان کے سوال ابھی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کی شیخ کی فیض خاص عام عطا عام ٹھیک ہے جناب اللہ تعالیٰ شیخ کا فیض جو نہیں ہے وہ جاری رکھیں آمین ثم آمین کسی بندے کا بھی سوال ہے یہ محبت کے حوالے سے اور حجاب کے حوالے سے اور یہ منصور علاج کے حوالے سے عشق و مستی کے حوالے سے وہ سوال کر سکتا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے باقی انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے 10 منٹ ہمارے پاس مزید ابھی ہیں کتاب الحجب اور کتاب الحب اور کتاب الحج دونوں الگ الگ ہیں کتاب الحجب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فتوات مکیہ میں باب الحب ہے یہ بتا دیں ان کو یہ ہم کتاب الحجب کی بات کر رہے ہیں جو یہ ہے جو انہوں نے محبت کے بارے میں بات کی وہ فتوات مکیہ میں محبت کے نام سے باب ہے تو وہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کوئی سوال ایک آیا ہے جناب محمد سلطان العارفین صاحب کہہ رہے ہیں آیان ثابتہ اور خارجہ پر کوئی کلپ بنائی ہوئی ہے پہلے سے میں سمجھ نہیں پایا تو میں لیٹ جوائن کیا ہے آیان ثابتہ اور خارجہ پہ ابھی ہم جب اس ٹاپک پہ آئیں گے تو اس پہ بنائیں گے ابھی ہم اس کو جو ضمناً آتی ہے تو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی پرانی ویڈیوز ہیں بیٹھک میں جو بھی ہے وہ سارا ہی دیکھنا پڑے گا جب آیان ثابتہ کو ہم لے کے چلیں گے تو پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب العجب کی عربک پی ڈی ایف مل گئی ہے انٹرنیٹ پہ الحمدللہ ہاں جی بس اس کو پڑھیں آپ اسی کو ہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی پہلے تو مقدمہ تھا فتوات سے لیکن ابھی ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں آپ اس کو پڑھیں محمود انصاری صاحب کہہ رہے ہیں علامہ صاحب چشتی کی فتوات مکیہ مکمل ہے آپ ترجمہ کرتے ہیں یا کیے ہوئے علامہ صاحب چشتی کا ترجمہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے جی اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو بازار سے مل جائے گا اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں اتنی غلطیاں ہیں کہ آپ جس کو عربی آتی ہے اس کو تو سمجھ میں آ جاتی ہیں جس کو عربی نہیں آتی تو بیچارہ پریشان ہی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے باقی بازار سے ملتا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں ترجمے کو مکمل نہیں ہے وہ 8 جلدیں ہیں ٹوٹل 36 ہے میرے خیال میں نا نہیں 37 جلدیں ٹوٹل ہیں فتوات کی انہوں نے 8 جلدیں یا 6 جلدیں کی ہیں مکمل کسی نے بھی نہیں کیا اردو میں سوال کسی کے ہیں تو بھی ہیں 5-7 منٹ اگر جینوئن سوال ہیں تو جینوئن سوال کیا سوال تو نہیں ہوتے ہیں سارے
یعنی وہ کہہ رہے محمد ہیں کہ سوال کریں جواب نہ کریں. سلطان العارفین، جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے محبت میں بھی حجابات ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں سب سے آگے ہیں رہے، اور کیا انبیاء پر کسی طرح کی حجابات رہے؟ دیکھیں، جو حجابات مخلوق کے لیے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، وہ چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے، وہ حجابات تو سب کے لیے ہیں. تو جو ہم کہتے ہیں کہ حجابات اٹھے، حجابات کی مختلف کیٹیگریز ہیں. جو ذاتی حجابات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں کیونکہ حدیث میں ان کا ذکر ہے، اور جو دوسرے حجابات ہیں جیسے علم کا حجاب ہے وہ اٹھتے ہیں، یا ہو گیا حجاب ہے کہ مطلب اس کے اخلاق میں جو بہتری ہے، وہ چیزیں تو ان کو حاصل ہوتی ہیں. لیکن آپ کے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں تو سارے نہیں اٹھتے، حجابات جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں. جی سلطان العارفین صاحب، آپ کے سوال کا جواب دے دیے. فصوص کے فص ممدی میں حب کا جامع ذکر ہے. ہاں جی بالکل، کیونکہ اسی وجہ سے ذکر ہے نا کہ وہ فص ممدی ہے، اور شیخ نے بتایا کہ یہ جو محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تو آپ کے مقام میں پھر آپ کا ہی ذکر ہونا چاہیے تھا نا، تو اس وجہ سے فصوص کے فص ممدی میں محبت کا ذکر ہے. جیسے کہ پچھلی بیٹھک میں بات ہوئی کہ رب کا دیدار کیا معراج پہ تو کیا، اولیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کا دیدار کرنے میں کتنا فرق ہوگا؟ جیسے کہ حضور فرماتے ہیں میں اسے آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، جدھر سے دیکھا تو نور ہی دیکھا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جی، شیخ اکبر نے تو کچھ اور لکھا ہے، شیخ اکبر نے تو اس کا کچھ اور لکھا ہے. پچھلی بیٹھک میں ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا جو آپ حدیث بتا رہے ہیں، شیخ نے کچھ اور حدیث بیان کی. شیخ نے کہا کہ رب کا دیدار جو ہے، جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ، تو آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو ہم نے تو یہ کہا تھا. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں داؤد کیسی صاحب کا فصوص کا ٹرانسلیشن کیسا ہے؟ داؤد کیسی صاحب کی فصوص کی شرح ہے جی، ٹرانسلیشن تو کوئی نہیں ہے، عربی میں موجود ہے. شرح آپ کسی کی بھی پڑھیں گے تو وہ اس بندے کی اپنی عقل کے مطابق ہی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ شیخ کی عقل کے، شیخ کے اس میں کلام کے مطابق فتوات سے دیکھ کے پڑھیں. شیخ ہاں اگر عربی آتی ہے تو، اور اگر نہیں آتی تو پھر کسی ایسے کی لیں کہ جو ایک سے زیادہ شروعات کو دیکھیں. اور بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ شیخ کے نزدیک اسماء کیا ہیں، عیان کیا ہیں، جبات کیا ہیں، ذات کیا ہے. بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو پھر کوئی بھی بندہ آپ کو جو ہے نا غلط نہیں سمجھا سکے گا. باقی ہر بندے نے اپنی محنت کی ہے، فصوص کی 150 سے زیادہ شروعات ہیں، تو ہر شاعر نے اپنی محنت کی ہے کہ وہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ چیز بیان کرے. لیکن اگر وہ کر پایا یا نہیں کر پایا یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بندے کو عربی آنی چاہیے، یا بندے کو خود ڈائریکٹ جو ہے وہ چیزیں ان حقائق کی سمجھ ہونی چاہیے. سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. گل رحمان صاحب کہتے ہیں آج کا لیکچر شاہ اقلید کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. آج اصل میں جو موضوع ایسا تھا نا کہ موضوع ایسا تھا کہ جو وقت الوجود کے والے سے ایک صفحہ پہلے آیا ہے وہ بڑا جامع صفحہ تھا. اس میں پورے مقدمے کا نچوڑ تھا، جو ہم نے پورا 80 صفحے کا مقدمہ پڑھا ہے نا، وہ 80 صفحے کا ایک صفحے میں نچوڑ تھا، تو اس وجہ سے وہ مطلب جامع تھا. اگر بندہ وہ سمجھ لے تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر اب یہ کتاب شروع ہوگی ہے تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. فیضی صاحب کہہ رہے ہیں حضرت فیض اقدس پہ بھی کلپ بنائیں گے جناب، جب یہ موقع آئے گا. موقع کی مناسبت سے ہی سب کچھ کرتے ہیں نا، ایسے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی فی الحال ہم جو کر رہے ہیں ابھی آپ اس کو دیکھیں، وہ بھی کافی جامع چیزیں بتا رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو اور بھی کہیں نہیں ملیں گی جو شیخ کے والے سے یہاں پر آپ کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے جناب راجہ صاحب، اللہ حافظ، آپ جائیں. ہم بھی بس یہ 1 بجے تک انشاءاللہ اجازت لیں گے. کسی بندے کے سوال ہیں تو ابھی اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. محمود انصاری صاحب، آپ کی فصوص کی ترجمہ الحمدللہ بہترین، بہت خوبصورت ہے، شکریہ. انشاءاللہ اگلی بیٹھک اتوار کو ہے. ہماری 2 ہوتی ہیں جناب، ایک جمعے والے دن شام کو ہوتی ہے 6:30 بجے سے 8 بجے تک، اتوار والے دن صبح ہوتی ہے 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک، 11:15 11:30 مطلب تقریباً یہ ٹائم آپ رکھیں. تو اگلی بیٹھک جمعے والے دن ہے، اسی کنٹینیو جمعے کو کریں گے، پھر اس کے بعد آگے اتوار کو کریں گے. جمعے والے دن میں بھی شام میں شرکت کریں آپ، کیونکہ جو بندہ ایک آدھ سنتا ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہے، جو کنٹینیو کرتا ہے اس کو پھر چیزیں تسلسل سے سمجھ میں آتی ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ایک میں تو ایک چیز کچھ سمجھ میں آنے کی کوشش ہوتی ہے تو وہ فوراً سے نکل جاتی ہے. جب آپ اس کو پورے ریفرنس کے ساتھ اس کے دیکھتے ہیں سیکو سباگ میں، تو تب آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اس دن عثمان صاحب آئے تھے تو پھر میں نے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی نا ذات اور اسماء کے فرق والی، پتہ نہیں تو نے دیکھی ہے کہ نہیں، وہ یوٹیوب پہ چڑھائی تھی، تو وہ پھر میں نے ان کو دکھائی، تو وہ پھر اینڈ وہ مان گئے، وہ کہتے ہیں ہاں جی بات اسی طرح ہی ہے. ہاں مقصود صاحب بھی تھے اس دن، تو وہ کہہ رہے تھے ہاں جی بات اسی طرح ہی ہے.
کیونکہ یہ شیخ کے نزدیک تو ہمیں کوئی اور چیز نہیں ملی۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اس طرح میں ایک دو دن آپ کی بڑی سخت مخالفت کی ہے، تو پھر میری عثمان صاحب میری بیچ میں پکڑ بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو پہلے انہوں نے کہا جی اس طرح سے نہیں ہے بات، یہ شیخ کی بات کی مخالفت نہ کریں آپ۔ اچھا جی، سہیل صاحب کہہ رہے ہیں سکر اور صاحب کہ اس کتاب میں آئے گا، ساری کچھ چیزیں آئیں گی جناب، کیونکہ وہ مجھے تو چلنے ہی نہیں دیتے تھے نا، بار بار وہ سکر اور صاحب بھی اس کتاب میں آئے گا، آپ انشاءاللہ ساتھ ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو پھر اس دن بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی کوئی تعلق، میں نے کہا جی دیکھ نہیں تھا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق نہیں بن ساتھ تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اسماء ہم کہتے ہیں کہ جی اسماء کا ایک تعلق بنتا ہے دوسری سینس میں۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی شیخ جو بات کر رہے ہیں ان کے مطابق شیخ کے حوالے سے بات ٹھیک ہے، باقی کوئی دوسرا اگر کوئی مولانا روم یا کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی بات ہے، اس کو اس کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ تو مطلب اس بات میں وہ اس دن ایگری ہو کے گئے تھے یہاں سے۔ ہاں لیکن نہیں، یہ مسئلہ یہ ہے وہ اس دن تو ایگری ہو جاتے ہیں، پھر جب نیکسٹ بیٹھک ہوتی ہے پھر دوبارہ سے وہ نہیں، لیکن اب نہیں، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے نا، اب تو وہ چونکہ اب یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے نا، اب اس میں کچھ رہ نہیں گیا، اب ہم آگے جس طرح محبت پہ چل پڑے ہیں اور آگے ایجابات یہ نئی چیز آ جائے گی، تو وہ والی چیز اب کلیئر ہے۔ تو کسی بندے کو ایک بھی چیز کلیئر ہو جائے یہ بھی بڑی غنیمت ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں ٹائم ہو گیا، سوالات بھی ختم ہو گئے ہیں، تو فی الحال آج کی نشست کو جو ہے ادھر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ تو جو بھی دوست شریک ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ آئے ہیں، اور ہم بھی کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ جو ہوگی ہماری وہ ہوگی جمعے والے دن شام کو، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔